الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں پیارے پیارے بچوں؟ پیارے بچوں، اچھے بچوں، میٹھے بچوں، سچے بچوں، پیارے پیارے، اور کون کون سے بچے ہوتے ہیں؟ اچھے بچے، اچھے تو میں نے بول دیا، سچے بچے، سچے بھی بول دیا، برے بچے، برے بچے، بہت اچھے بچے، ہاں بچے ہوتے ہیں لیکن برے ہوتے ہیں، بہت اچھے بچے، بہت اچھے بچے۔ تو جو بھی بچے ہیں، جو بچیاں ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ سارے زور سے بولتے ہیں جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور۔ جی ہاں، یہ بچوں کا پروگرام ہے۔ بچے، مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کو بڑے شوق سے دیکھتے ہوں گے، بڑے بھی دیکھتے ہوں گے، فیس بک پر بھی، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، پروگرام میں آپ نے شروع سے لے کر آخر تک شرکت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہیں 4 سیگمنٹ اور میرے پاس ہیں 4 بچے، جو کہ آپ کو ایک ایک بچہ ایک سیگمنٹ کا نام بتائے گا۔ تو سب سے پہلا ہمارا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے عزیر صاحب، مدرسۃ المدینہ۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی ہاں، دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے ہمارا اسلام۔ ہمارا اسلام، اور تیسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے بچوں بچوں کی محفل نعت۔ بچوں کی محفل نعت۔ بچوں کی محفل نعت، اور چوتھا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء۔ جی ہاں، اور یہ چاروں سیگمنٹ کون سے پروگرام میں ہوتے ہیں جی؟ اسلام فور کڈس۔ جی ہاں، اسلام فور کڈس۔ اور اب شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ۔ اس سے پہلے جو سیگمنٹ کی طرف بڑھے، تو جو بچے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بڑے دیکھ رہے ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام کیا ہے؟ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے؟ واہ بھائی واہ، گڈ گڈ، بہترین، ماشاء اللہ۔ کچھ کو معلوم ہے، کچھ کو نہیں معلوم، تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گا قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے۔ اور اب ہم شروع کریں گے پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ، اور اس میں آتے ہیں، جوش میں ہیں بچے، جوش میں ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں قاری حسین صاحب، جو کہ بڑے اچھے انداز سے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو جی شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا مرحلہ، جس مرحلے کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ جی تو پیارے بچوں، قاری صاحب کو بلانے کا وقت آ گیا ہے۔ کون بچہ ہے جو آج قاری صاحب کو بلائے گا؟ لیکن انداز ہو، ہمارا پروگرام کا نام ہے، اور یوں کر کے تھوڑا سا اچھے انداز سے، کون جس کا کم ہاتھ نیچے ہے، وہ جو اچھا بولے مجھ سے آج لے لیں، مجھ سے سراج صاحب کے سراج صاحب کھڑے ہو کے ذرا۔ جی قاری صاحب، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، گڈ ہو گیا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔ کیسے ہیں قاری صاحب آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، قاری صاحب کی آمد ہو چکی ہے اور بچے بھی خوش ہیں، پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، مدنی قاعدے پر آپ نے توجہ رکھنی ہے، اور جو بچے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ بھی مدنی قاعدہ نکال لیں۔ مدنی قاعدے پر آپ نے انگلی رکھنی ہے اور اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اور اگر مدنی قاعدہ نہیں ہے تو اسکرین پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے، تو آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا پروگرام نہیں دیکھا تو پروگرام تو دیکھیے ایک مرتبہ، اور یہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ بتانا ہے ہم نے کتنے لوگوں کو دعوت دی، اور کون سی کال؟ کون سی کال ہے آپ کی؟ کون سی کال ہے یہاں پر؟ آپ تو پورے ہی آ جاتے ہیں جی۔ دعوت دی ہے؟
ٹھیک ہے. تو یوٹیوب کے ذریعے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں کمنٹس وغیرہ بھیج سکتے ہیں. فیس بک پہ جو ذریعے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے کمنٹس وغیرہ کوئی بات آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ بات آپ پروگرام میں شامل کر لیں. آپ تو دیکھیں پتہ نہیں دنیا کے کس کونے میں بیٹھے ہوں گے, کس شہر میں ہوں گے, لیکن آپ کے ذریعے ہم تک پہنچے گی, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے ہمارے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے آپ کی بات دنیا میں پہنچ جائے گی. تو اتنی سی بات آپ وہاں بیٹھ کر آپ پہنچائیں گے یہاں تک, انشاءاللہ تعالی پہنچ جائے گی. کوئی بھی مزیدار قسم کی بات, اچھی سی بات جو بچوں سے متعلق ہو, پروگرام سے متعلق ہو, آپ کہہ سکتے ہیں. تو اب ہم بڑھیں گے قاری صاحب کی جانب. قاری صاحب کیا شروع کر رہے ہیں, کس انداز سے آج پڑھائیں گے؟ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا ہے بھائی, اسکول جانے کا دل نہیں آج بس دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کا, اور جانا بھی ہے, کیا کریں؟ امی کہہ رہی ہیں جانا ہے, ابو کہہ رہے ہیں جانا ہے, لیکن آج دل نہیں ہے. کوئی ایسے بہت سارے ہو سکتا ہے ایسے بچے ہوں, کچھ ایسے بچے ہوں آج دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کا. تو ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تقریباً ہر دوسرے بچے کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ مدرسے آج نہیں جانا, دل نہیں چاہتا. اچھا, اس میں سب سے زیادہ شدت اس وقت آتی ہے جب سنڈے کی چھٹی ہو اور منڈے کو یعنی پیر کو مدرسے جانا ہو. تو اس وقت بہت زیادہ شدت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آج مدرسے نہیں جانا. جی. اب کل کی چھٹی, اب چاہے ہو سکتا ہے رشتہ داروں کے گھر, نانی کے گھر, دادی کے گھر وہ دن گزارا ہو, تو اب مدرسے جانے کا بالکل بھی دل نہیں کرتا. ہاں, نہیں رو رہے ہوتے ہیں بعض جی, بہت زیادہ پکڑ ضد پکڑ کر کے رہے لے کے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں, چلو چلو میں نہیں جاؤں گا. اور اس میں جو مطلب ہے کہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا پوری کوشش کرتا ہے کیا کہ بات ہے, کیا کسی بات. طرح بچے کو مدرسے قرآن پاک پڑھنے سے روک دیا جائے. یوں سمجھے کہ ایک روایت بہت طویل روایت ہے, اس میں المختصر یہ کہ شیطان نے اپنا ایک تخت لگایا اور اپنے چیلوں سے کہا بھائی آج کی کہانی سناؤ کہ کس نے کیا کیا لوگوں سے گناہ کروائے. جی کیا کیا گناہ کروائے. تو کسی نے چوری کروائی, کسی نے جھوٹ بلوایا, کسی نے کیا, مطلب انہوں نے بڑے بڑے یوں سمجھے گناہ کروائے. لیکن ایک چھوٹا شیطان آیا, اس نے کہا کہ میں نے آج صرف اتنا کام کیا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا. تو شیطان تو جو سردار تھا, جو سب سے پوچھ رہا تھا, وہ تو بہت خوش ہوا, اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اسے شاباشی دی کہ آج تو نے بہت بڑا کام کیا ہے. اور اس کے بعد یہ پورا ایک واقعہ ہے, انشاءاللہ پھر کبھی شامل کریں گے انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے. لیکن اس میں یہی ہے کہ شیطان کی اولین کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح بچے کو مدرسے جانے سے روک دے, کیونکہ وہ بچہ جب ایک دن کا سبق اس کا بریک ہوگا, اور بزرگوں نے فرمایا نا کہ ایک دن کا نقصان, ایک دن کا ناغہ 40 دن کا نقصان ہے. تو وہ ایک دن کا نقصان نہیں ہے, 40 دنوں تک اس کا نقصان پہنچتا ہے, محیط ہے, پھیلا ہوا ہے. لہٰذا پیارے بچوں, ہمیں چھٹی بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور اگر آپ نے مدرسے کی چھٹی کی تو گویا آپ نے شیطان کی بات مانی. آج کل تو ویسے ہی مدرسے بند ہیں, مدرسے بندے ویسے نہیں جا رہے ہیں, وہ تو خوش ہو رہا ہوگا. لیکن چلیں, ایک یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے, تو اس میں ہم نے نام تو نہیں لکھا آپ کا, جی آپ کے ابو کا نام, ہم نے آپ کو کوئی فارم تو نہیں دیا. یہ آپ کے ہاتھ میں, یہ ایسا مدرسہ ہے, آپ چاہیں گے تو بچوں پڑھیں گے, آپ نہیں چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکتے. لیکن پڑھیں گے لکھیں گے تو آپ نواب بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ نواب. ہاں, اچھے بن جائیں گے. پڑھیں گے لکھیں گے, کیا بن جائیں گے؟ نواب بن جائیں گے, بڑے بن جائیں گے, اچھے بنیں گے. جب بڑے ہوں گے نا تو آپ اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بڑے ہیں, عمر سے بڑے, اور ہوتا ہے علم سے بڑے. تو آپ عمر میں بھی بڑے ہوں گے, اور ہاں ابھی چھوٹے ہیں نا, مونچھے بھی نہیں ہے, داڑھی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, امامہ ہے. جب تھوڑے بڑے ہوں گے تو مونچھے آ جائیں گی, داڑھی آ جائے گی, پھر آپ یہ بڑے سے ہو جائیں گے, پھر ادھر بیٹھ کے پروگرام کریں گے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پڑھنا پڑے گا. اچھا قاری صاحب آپ بھی پڑھتے تھے نا؟ جی الحمدللہ, بہت پڑھا ہے الحمدللہ. آپ جس طرح بیٹھے ہم بھی اسی طرح بیٹھتے تھے. پروگرام تو نہیں ہوتا تھا, لیکن ہم اپنے مدرسے میں بیٹھتے تھے. آپ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, تو پیارے بچوں دل لگا کے پڑھیں. تو قاری صاحب کچھ پڑھانا شروع کیجیے, پھر انشاءاللہ تعالی بچوں کی کال سی جانی پڑیں گے. سب سے پہلے ہم ایک سوال آپ کو عرض کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. یہ بتائیے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ بیٹا آپ لوگوں کے لیے تو سوال ہے, یہ تو آپ جواب دیں گے انشاءاللہ. آج سبق کی چونکہ دہرائی ہوگی, پچھلے اسباق کی بھی دہرائی ہوگی, تو آپ نے تو دینا ہی ہے. ہمارے ساتھ جو بچے شامل ہیں مدنی چینل پر, ان سے یہ سوال ہے کہ حروف مدہ کتنے ہیں اور حروف مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں. یہ آپ کے لیے سوال ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 10 ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے نئے سبق کا انشاءاللہ آج آغاز ہوگا. ہماری 9 تختیاں 9 سبق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں, اور آج ہم کوشش یہ کریں گے
کہ پچھلے جتنے بھی اسباق ہیں ان اسباق کی اسی سبق کے اندر دہرائی بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا، بہترین، ماشاء اللہ. اور میں ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو سبق نمبر 10 ہے یہ ایک چورنگی کی مانند ہے. چورنگی، پہلے تو چورنگی سمجھا دیں. جی 4-5 ایک ساتھ راستے ہوتے ہیں نا، تو اس کے اوپر ایک راؤنڈ اباؤٹ سا ایک مطلب ایک چھوٹا سا چوک بنا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو ہم چورنگی کہتے ہیں. جہاں سگنل بھی لگے ہوتے ہیں، پہلے یہ گاڑیاں جائیں گی پھر وہ جائیں گی. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا یوں سمجھ گیا. تو یوں سمجھ لیجئے کہ 10 راستوں کی چورنگی یہ تختی نمبر سبق نمبر 10 ہے. یعنی اس طرف منہ کریں تو آپ کو حروف مستعلیہ نظر آئیں گے، اس طرف کھڑے ہو جائیں تو آپ کو حرکات نظر آئیں گی، اس طرف کھڑے ہوں گے تو آپ کو تنوین، اس طرف کھڑے ہوں گے تو حروف مدہ، پھر کھڑی حرکات، حروف لین. اور آپ چاروں طرف گھرے ہوئے ہیں. ہاں چاروں طرف قواعد و مخارج ہیں. کیا بات ہے قاری صاحب نے بڑی اچھی طریقے سے، بچے مسکرا رہے ہیں، خوش ہو گئے. واہ، گڈ قاری صاحب. تو سبق نمبر 10 وہ سبق ہے، بہت ہی آسان سبق ہے، کوئی نیا سبق نہیں ہے، یہ پرانا سبق ہے، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. کیا آپ نے حرکات پڑھے ہیں؟ جی. کیا آپ نے تنوین پڑھی ہیں؟ جی. مدہ پڑھے ہیں؟ جی. کھڑی حرکات پڑھی ہیں؟ جی. حروف لین تو آپ نے کل ہی پڑھا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھی ہیں نا، بس وہ سب کا مجموعہ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 10 میں پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اعوذ باللہ سے، اعوذ باللہ و بسم اللہ شریف سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 10 اور اس کی پہلی لائن آپ شہادت کی انگلی رکھ لیجئے اور میرے ساتھ مل کر پہلے ہجے سے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ رواں سے پڑھیں گے. پڑھیے. قاف الف زبر قا. قاف الف زبر قا. لام زبر لا. لام زبر لا. لا تو لمبا ہو گیا، صحیح نا. آپ کی اسکرین پر بھی یہ مدنی قاعدے کا سبق چل رہا ہے، آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں. چل لام پر بیٹا زبر ہے نا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ زبر زیر پیش کو تو ہم کھینچتے نہیں ہیں، ہے نا، بغیر کھینچے پڑھتے ہیں نا. تو کیسے پڑھیں گے؟ لام زبر لا. لام زبر لا. قال. قال. اچھا ہم نے قاف کو کھینچا، قا کیوں کھینچا؟ یہ الف مدہ ہے ماشاءاللہ. اور لا کو اس لیے نہیں کھینچا کہ لا پر زبر ہے اور حرکات کو نہیں کھینچتے، صحیح ہے. اسی طرح آپ قواعد پر توجہ دیں گے، پچھلے قواعد کو ذہن میں لائیں گے تو انشاءاللہ آپ اس سبق کو بہت آسانی سے پڑھ جائیں گے. اگلا کلمہ ہے صاد زیر صی. صاد زیر صی. صی صی. ہاں زیر ہے نا. را الف زبر را. را الف زبر را. اچھا اس طرح بھی نہیں پڑھنا، را الف زبر را. تو زبر کی را اور یہ را دونوں مل گئی ہیں. را الف زبر کہہ کر وقفہ کر دیں اور پھر کہیں را. الف زبر را. یہ ہو گیا سرا. سرا. طا زبر طا. زبر طا. صراط. صراط. صحیح ہے. ماشاءاللہ. کر صاحب یہ حرف پڑھائیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے کالس کی طرف بھی بڑھیں. جی آگے ہجے کر لیتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہا کھڑا زبر کیا ہوا؟ ہا. اس طرح آپ نے جواب دینا ہے، صحیح ہے. ہا کھڑا زبر. ہا. زال الف زبر. پہلا کیا تھا؟ ہا. دوسرا کیا ہے؟ لا. دونوں کو ملا کر کیا بنا؟ ہا.
माशाल्लाह आपने दुरुस्त जवाब दिया। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और देखते हैं कि बच्चे हमें जो हमने सवाल किया उसका क्या जवाब देते हैं और कारी साहब के जो सबक है उससे मुतालिक जो भी इंशाल्लाह कुछ कॉल्स की जानी पड़ेंगे। कॉल कीजिए। मैंने आज पहली दफा कॉल की है। मैं आज आपको सवाल का जवाब दूंगी। जी। सुल्फे मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। वाह भाई अल्लाह वाह, खैर। आमीन आमीन। आमीन, हमारी वाह भाई बच्ची वाह, ने पहली माशाल्लाह। मर्तबा कॉल की जी। और सवाल का जवाब भी दिया कारी साहब, और बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैरा। इसी तरह आपने प्रोग्राम देखना है, कॉल्स भी करते रहना है, क्योंकि आपका ही प्रोग्राम है, आपका ही है। जी, एक और कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अरम है। मैं बाबुल मदीना कराची से अरम। बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब सूरनास है। आज मेरी 6ठी कॉल है। इट्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह, ये बच्चे की 6ठी कॉल है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और कॉल कीजिए, सबक भी पढ़िए और सवाल का जवाब भी हो गया। माशाअल्लाह, सूरह नास है, जवाब दुरुस्त है आपका। एक और कॉल की जानी पड़ते हैं। मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। मैं शोरपुर जहां से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। हरूफे मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। जज़ाकल्लाहु खैर। वाह भाई वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बिल्कुल जबरदस्त। दुरुस्त जवाब दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, अच्छे अंदाज से आप लोग जवाबात दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि पढ़ भी रहे हैं जो कारी साहब पढ़ा रहे हैं। जी, कुछ कॉल दीजिए। मैं अब्दुल सबूर तारीफ फैसलाबाद से फैसलाबाद से। बोल रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी, दे दीजिए। कुरान पाक की आखिरी सूरत का नाम सूरतुल नास है। कुरान पाक की जज़ाकल्लाह खैरा। आखिरी सूरत का नाम क्या है? आमीन आमीन। बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉल की जानी पड़ते हैं। मेरा नाम मिनाज है। मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। मेरी आज 10वीं कॉल है। आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब है ये है, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत सूरतुल नास है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकिल्लाहु खैरा। दूसरी कॉल है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बताइए, 10वीं। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। मदीना हो गया जी। ये आप रेगुलर कॉल्स में आप शामिल हो रहे हैं कि कुछ एक दिन छोड़ के एक दिन कॉल कर रहे हैं, तो माशाल्लाह हमारे हफ्ते में 5 दिन प्रोग्राम होता है। और कारी साहब देखें बच्चे किस अंदाज से शामिल हैं, बता भी रहे हैं हमारी ये कॉल है, यानी कॉल भी कर रहे हैं, प्रोग्राम तो देख ही रहे हैं जी माशाल्लाह। और सवाल के जवाब भी आ रहे हैं और कारी साहब की आपको शाबाश भी मिलेगी। अभी सबक की जानी पड़ेंगे हम आपकी। जी चलिए बेटा, आसान सबक की जानिब एक मरतबा फिर। कौन सा सबक है ये? आसान सबक। और इस आसान सबक का नंबर क्या है? सबक नंबर 10। सही है, सबसे आसान सबक। असल में बाज़ बच्चे जो है ना, जब इस सबक पे पहुंचने वाले होते हैं ना, वो ना आगे खोलने वाली आदत होती है कि अब मेरा सबक यहाँ है तो कब कहाँ होगा और मैं कहाँ तक, तो जब यहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं ओ हो इतना मुश्किल सबक। यानी पिछला जो है जल्दी जल्दी पढ़ लिया। 6ठी में 6 तख्ती जो है सबक नंबर 6, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है बच्चों को, बाज़ बच्चों को। और अगर आपने समझ के नहीं पढ़ा, वही बात है कारी साहब, अगर समझ के फोकस किया है, उसको अच्छे अंदाज से पढ़ा है, पहली तख्ती सही हुई तो दूसरी तख्ती सही आएगी। ये बुनियाद है ना, ये बुनियाद है। अगर एक ब्लॉक सही रख दिया तो दूसरा फिर सही आएगा। कोई पहला रख दे, दूसरा टेढ़ा रख दे, फिर तीसरा भी टेढ़ा रख दे, तो 5वें छठे बाद जो है वो ब्लॉक गिर जाएंगे। ठीक है, अगर पहला सही रखा, दूसरा सही रखा, तीसरा सही रखा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो आपकी मंजिल जो है बहुत ऊंची जा सकती है और अच्छी जाएगी। ठीक है, और इसमें आपने मदनी कायदे में कितने ब्लॉक रखने हैं? 22 ब्लॉक। ठीक है, आज कौन सा ब्लॉक रखने जा रहे हैं? 10। अगर ये आपने सही अंदाज से ब्लॉक रखे, यानी सही अंदाज से आपने पढ़ा, तो आप बहुत अच्छी इमारत लेके जा सकते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाएगी आपकी। ठीक है जी। जी चलिए, अब हमारा चौथा कलमा है, इस पर आप फिंगर रख लीजिए और हिज्जे के साथ पढ़ लेते हैं, और आगे हम फिर इंशाल्लाह रवां भी पढ़ेंगे। सही है? सही है। ज़ाल, खड़ा ज़बर, ज़ा। अच्छा, इसको ज़ाल पढ़ेंगे या ज़ाल पढ़ेंगे? अच्छा, ज़ाल क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ज़ाल और ज़ाल नुक्ता तो एक ही है भाई दोनों में। बाज़ बच्चे कहते हैं भाई नुक्ता तो एक ही है ना, अब बस ज़ाल पढ़ें या ज़ाल पढ़ें। तो आप में से अगर कोई बच्चा इसकी वजाहत करना चाहे कि ये ज़ाल क्यों नहीं है, ज़ाल क्यों है, शानी साहब इसका मखरज बताएंगे ना? शाबाश।
زا ہے نا اس پہ سیٹی کرتے ہیں, جیسے یہ زال کو بھی ایسے ہی پڑھے, زال نرمی کرنی ہے زال میں, زال زبان کی نوک اوپر کے دانتوں والے پیچھے کے حصے پہ لگی, زال. قاری صاحب تو یوں ہو گئے جی. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہت اچھی, زبردست. مدینہ مدینہ. یہ ہے زال, یہ زال نہیں ہے, صحیح ہے. آگے پڑھتے ہیں لام زیر لی. لام زیلی. اچھا ایسے پڑھ سکتے ہیں لام, ایسے پڑھ سکتے لام, ناک میں آواز لے آگے. ہیں. تو یہ کیا مطلب, کیا غلطی کیا ہے؟ بعض بچے پڑھتے ہیں لام 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 لام. حامی صاحب. کیونکہ اگر ناک میں آواز جائے گی تو قرآن پاک پڑھنے میں غلطیاں ہوں گی. قرآن پاک میں صرف 2 حروف ہیں جو ناک میں لینے جاتے ہیں, نون اور میم. کون کون سے حروف ہیں؟ نون میم. یہ اس کی آواز ناک میں جائے گی. جی قاری صاحب کیا بتائیں؟ جی, نون اور میم کے علاوہ کسی حرف میں ناک میں آواز نہیں جائے گی. حامد صاحب کا جواب درست ہے. چھوٹے سے بچے بڑی بات کر دی, زبردست, ماشاء اللہ. تو پڑھ لیجئے لام زیر لی. لام زیلی. ذالی. زالی. کاف زبر کا. کاف زبر کا. ذالی کا. زالی کا. اچھا اب ہم آپ سے سوالات کرتے ہیں ہجے کے. کاف الف زبر. کاف الف زبر. ہجے تو میں کروں گا, آپ نے رواں پڑھنا ہے نا. چلیے دوبارہ کر لیتے ہیں. بہترین. کاف الف زبر. کاف. نون واو پیش. نو. دونوں کو ملا کر کیا ہو گیا؟ کانو. اچھا یہاں پر دیکھیے کہ کا یہ الف مدہ ہے اور نو واو مدہ ہے, صحیح ہے. آگے پڑھتے ہیں. قاف الف زبر قا. قاف الف زبر قا. لام واو پیش لو. لام واو پیش لو. کیا بن گیا؟ قالو. اوکے. ماشاء اللہ. یہ تو ہجے میں ہم نے پڑھا. قاری صاحب نے ماشاء اللہ اچھے انداز سے پڑھانے کی کوشش کی. اب کچھ کالز کی جانب بھی بڑھیں گے اور کچھ ان بچوں سے بھی کچھ سنوائیں بھائی. جی جی, آج بچے سنائیں گے انشاءاللہ. آسان سبق ہے, بہت اچھے انداز سے سنائیں گے. نہ صرف سنائیں گے بلکہ آج بلیک بورڈ پر بھی کچھ سوالات ان کے لیے ہم نے میرے خیال میں 2 کلمے اگر ہم ایک بچے سے سنیں. جی جی. چلیں بچوں, آپ کی جانب آ رہے ہیں. اس سے نیچے والی لائن جو ہے, جو بھی آپ نے پڑھی نا قاعدے میں, دیکھ قالو کے بعد بیٹا لہو اگلی لائن ہے نا, یہاں سے 2 آپ کلمے پڑھ رہے ہیں, آپ ان کا سنیے. ٹھیک ہے جی, پڑھیے روا میں. لہو. دکھائیے اسکرین پہ جی. لہو. سوفا. بس 2 کلمے پڑھنا ہے. جی قاری صاحب. جی آپ نے بیٹا لاہو میں لام پر جو زبر ہے نا, اس کو واضح کرنا ہے. لاہو اس طریقے سے. باقی ماشاءاللہ آپ نے اچھے انداز سے پڑھا. ماشاء اللہ. سراج صاحب آپ کی جانب آ رہے ہیں. قولن. اوکے. فیہ. جی قاری صاحب تھوڑے آگے پیچھے ہو گئے لیکن دوبارہ پڑھیے صحیح بھائی, کر- دوبارہ پڑھیے آپ. قولن فیہ. اوکے شاباش. ارے بہت اچھا. واہ بھائی واہ, سراج کو شاباش مل گئی. حامد صاحب آپ کی جانب. نوحیہ. اوکے. بیہ. واہ بھائی واہ, آپ نے بھی ماشاءاللہ درست سنا دیا. ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی. لیس. بینا. ماشاءاللہ آپ تو آگے آگے ہی رہتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے جواب دیا آپ نے. اور اچھا قاری صاحب, یہ تھوڑا سا ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے شروع میں اگر ہم بتا دیں, اس میں نا کچھ کلر آئے ہیں. کلر یہ کیا ہیں؟ شاید پرانی جو پچھلے سبق پڑھیں اس میں بھی سبق ہیں. کچھ جو ہے وہ کون کون سے رنگ نظر آ رہے ہیں بچوں, ذرا دیکھ کے بتائیے کون کون سے رنگ ہیں. لال. گرین کا ہے, گرین. بلیک. یہ 4-5 رنگ آ رہے ہیں اس میں. تو اس سے مراد کیا ہے, ذرا یہ کچھ سمجھا دیں, شاید ناظرین کے بھی ذہن میں بات ہو. جی, مدنی قاعدے کی ایک یہ بہت ہی اعلیٰ بات ہے. انہوں نے بہت ہی آسانیاں کی ہوئی ہیں. ایک آسانی یہ کی ہے کہ اس قاعدے کو کلرفل کیا ہوا ہے. اچھا قاری صاحب, یہ ایک پورا سیگمنٹ ہو سکتا ہے. جی, یہ پورا سیگمنٹ میں چاہوں گا اس کو تفصیل کے ساتھ لیں. اگر ہم کل میں اس کو رکھیں کہ پورا کہ پہلی تختی میں آپ یہ دیکھیں یہ رنگ آ رہا ہے, پرسوں ہمارا پروگرام ہوگا تو یہ پورا ایک پیکج بن جائے گا ہمارا نا, کہ آپ مدنی قاعدے میں یہ رنگ کیوں ہیں, اس رنگ سے کیا مراد ہے. تو کچھ ہم کلروں کی طرف آئیں گے. تو پیر انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے کو
لیکن سیٹرڈے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ پروگرام دیکھیں گے اور ہم رنگوں کے بارے میں بتائیں گے, کلرز کے بارے میں بتائیں گے. مدنی قاعدے میں یہ جو کلر ہیں اس کے لال رنگ کیوں ہیں, پیلا رنگ کیوں ہے, بلو رنگ, گرین ہے جی, گرین رنگ کیوں ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس بارے میں بچوں کو ہم بتائیں گے. اور بتانے کے بعد میرے خیال میں کر سب آسان ہو جائے گا ان کے لیے یہ چیز. جی. اور دوسری بات میں یہ بھی عرض کروں کہ شاید بعض بچوں کے پاس کلرفل قاعدے نہیں ہوں گے, تو آپ ایک سلسلہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ پورا اس کے اوپر, صحیح نا, تو دعوت میں دیتا ہوں کہ آپ ہے نا کلرفل جو ہے مدنی قاعدہ لے لیجئے. یہ مکتبۃ المدینہ پر موجود ہے, آپ کے قریبی اگر کوئی مکتبہ ہے دعوت اسلامی کا تو وہاں پر یہ انشاءاللہ آپ کو آسانی سے مل جائے. اور اگر بالفرض آپ کو مدنی قاعدہ نہیں مل رہا ہے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, تو اس میں آپ کو کلرفل ملے گا. پھر اس کے بعد جو ہے آپ یہ پرانی جو ہماری ای پیز وغیرہ ہیں ادھر سے بھی نکال سکتے ہیں. تو آپ یہ مدنی قاعدہ آپ جو ہم سیٹرڈے والے دن سلسلہ کریں گے تو رنگوں کے بارے میں, کلروں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی مجھے پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے تو پیر آپ لوگ بھی سوچ کر آئیے گا, ٹھیک ہے, سوالات کر لیں گے نا, ہم آپ سے بھی سوالات کریں گے, ٹھیک ہے. یہ رنگ بتائیے, یہ رنگ بتائیے, سب بچے دو دو رنگوں کے بارے میں بتائیں گے, ٹھیک ہے جی. آپ یہ سوچ کر آئیے گا, پیر والے دن یاد کر کے آ رہے ہیں اچھے انداز سے. جی کر صاحب کیا پڑھیں گے ہم؟ جی آگے اب ہم پڑھیں گے رواں سے, صحیح ہے. ہمارے ان پیارے پیارے بچوں نے ہجے بھی سمجھ لی اور رواں بھی سمجھ لی ہے, تو آئیے مزید آگے پڑھتے ہیں. قول فیہ تک ہم نے سن لیا تھا, بلکہ یہ دوسری لائن سن لی تھی مکمل. تیسری لائن کی جانب چلتے ہیں. پڑھیے لیس. لیس. اچھا لیس ایسے پڑھنا کیسا غلط ہے. اس میں کیا غلطی ہو رہی ہے؟ لیسا کیا غلطی ہو رہی ہے؟ جی آپ بتائیے عزیر صاحب. لام پہ بتاؤ میرے بچے, سوچو. لام پہ زبر ہے. لام پہ زبر ہے جی. آپ تو کرسی پہ بیٹھے ہیں, چڑھ جائیں گے طرف. جی آپ ہی بتائیے شانی صاحب. یہاں پر ہے نا سیٹ کو کھینچ لیے, سیٹ پہ حرکات ہے, الف مدہ تھوڑی نہیں ہے. لیسا ایسے پڑھنا ہے, لیسا ایسے نہیں پڑھنا, یہ غلط ہو جائے گا. ایسے پہ الف مدہ, یہاں پہ کھڑی حرکات ہو جائے گی. حرکات ہو جائے گی, حرکت ہے یا حرکات ہے؟ یہاں پر حرکت ہے. یہ جی ماشاءاللہ بالکل درست جواب دیا آپ نے. لیسا نہیں پڑھنا بلکہ پڑھنا ہے لیسا. اچھا یہ جب پکا پتہ ہوتا ہے نا تو یوں بس کھڑے ہو جائیں, ہم سے پوچھ لیں, اور جب نہیں آ رہا ہوتا تو وہ یوں ہو رہا ہوتا ہے ہاتھ, تو اس اسٹائل سے آ رہے ہوتے ہیں. بچوں کے ہیں اپنے اپنے انداز. جی قاری صاحب. جی چلیے. بائینا عذاباً متاعاً. متاعاً کے بعد کیا ہے آگے؟ شکوراً. یہ سوال اس لیے کر لیا نا تاکہ ہمارے بچے ماشاءاللہ توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ان کو اس طرح پورے انگیج رکھنا نا, یہ بھی ایک کمال ہے. جی ماشاءاللہ. اور مدنی چینل پر جو ہمارے ساتھ بچے شامل ہیں وہ بھی ہو سکے تو توجہ کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ یہ سبق آپ کے لیے بہت ہی آسان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اور یہی وہ کلمات ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ قرآن کریم بھی بہت اچھے انداز سے پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ نے یہ ہمارے جو ایپیسوڈ چل رہے ہیں, پرانے ایپیسوڈ, اور پھر یہ آج کی جو ای پی آپ دیکھ رہے ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر صحیح طریقے سے بیٹھ کر آپ نے دیکھ لیا, مجھے امید ہے کہ آپ کو جتنا پڑھا دیا گیا ہے اتنا آپ کو صحیح انداز سے پڑھنا آ جائے گا. اگر آپ مدنی چینل کی اسکرین پر جو یہ قاری صاحب ہیں ان کو حقیقی قاری صاحب یوں بنا لیں کہ قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں آپ بھی مدنی قاعدے پہ انگلی رکھیں, جو یہاں سے آپ کو ہدایت دی جا رہی ہیں, باتیں بتائی جا رہی ہیں, ان پر عمل کریں, تو آپ کو قرآن پاک انشاءاللہ عز و جل آسانی کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا. اب کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے, دیکھتے ہیں کہ بچوں نے ہمیں کیا بتایا. کیسے پھر بورڈ کی طرف. جی بورڈ کی جانب انشاءاللہ. جی میرا نام مہددین ہے, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سبق سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بو بئی تو تئی کل کا سبق سو سائی. حروف مدہ 3 ہے. حروف مدہ 3 ہے, یہ بتایا آج جو آپ نے سوال کیا. آج کے سوال کا کل کا بھی سنایا. کیسے کیا کہیں گے اس بچے؟ جی سبق تو بہت اچھا سنایا آپ نے. حروف لین کی جو نرمی ہے اس کا آپ نے خیال رکھا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح پڑھتے رہیے اور قواعد بھی اسی طرح یاد کر کے اس پر عمل کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایک اور کال دیجیے. آج کا جواب سورہ ناس ہے.
جی قرآن پاک کی آخری سورت کون سی ہے بچوں؟ سورہ یہ بھی بتانا ہے کہ کون سی کی کال ہے آپ کی اور کن کن کو دعوت دی ہے. جی کال دیجیے. نام فاطمہ طاہریہ ہے. میں رسالت الکین سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں. جی دے دیجیے. قل اعوذ برب الناس. آج آپ کے سوال کا جواب ہے کڈ منی چینل اچھا کیا سب جواب. آج میری چوتھی کال ہے اور میں نے 3 بندوں کو دعوت دی ہے آپ لوگوں کا پروگرام دیکھنے کی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بہت اچھی باتیں کی انہوں نے, بہت اچھی بات کی, لیکن مجھے تھوڑا سا یوں ہو گیا, تھوڑا سا مجھے یوں لگا ہے. پتہ کیا آپ نا آپ کے پروگرام دیکھنے کی, اس کا پروگرام تو بھائی بچی میری پیاری سی بچی یہ پروگرام آپ کا بھی ہے. آپ یہ بولیں کہ ہم نے اپنا پروگرام دیکھنے کی. کس کا پروگرام ہے یہ پروگرام میں نے آپ کو دیا بچوں. یہ پروگرام کس کو دیا؟ آپ کو. اب یہ نہیں پروگرام ختم ہو تو سامان اٹھا کے لے جائیں ہمارا پروگرام ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ پروگرام اب آپ کا ہے, آپ لوگ اس میں آتے ہیں تو آپ بچے جو ہے نا آپ یہ بولیں ہمارا پروگرام دیکھیں, ہمارا پروگرام دیکھیں, کیونکہ بچوں کا پروگرام ہے, آپ بچے ہیں بچیاں ہیں. اسی طرح کال کیجئے اور یہ بات بولیں کہ ہم نے اپنا پروگرام دیکھنے کی اتنے لوگوں کو دعوت دی ہے. شکریہ. ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ قاری صاحب کی طرف. میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب سورہ ناس ہے. میں اسی مرتبہ کال کر رہا ہوں اور میں نے ایک بندے کو دعوت دی ہے. جزاک اللہ خیرا. ایک بندے کو دعوت دی ہے. کون سا بندہ تھا بھائی؟ وہ کہاں کھڑا ہوا تھا بندہ؟ ایک انکل کو دعوت دی ہے, ایک اسلامی بھائی کو دعوت دی ہے, ایک دوست کو دعوت دی. آپ نے کتنے بندوں کو دی ہے بھائی؟ میں نے کل دی تھی, آپ کو بتایا تھا کل پرسوں دے کیا ہوا. اب بھائی روز دینی ہے, روز دینی ہے. نام بھی بتائیں, روز دیں آپ بھائی. پروگرام دیکھا کریں, پروگرام دیکھا کریں, مدنی چینل دیکھا کریں. اچھا پچھلے بندوں کو بھی ملانا ہے. ہاں ان سے پوچھیں نا, جن کو دعوت دیتی ان سے پوچھیں بھائی دیکھ رہے ہیں پروگرام, ان سے پھر آپ پوچھیں. پوچھنا بھی تو کام ہے دعوت دینے کے بعد. پچھلے بندوں کو بھی ملا لیں. بندے کیا ہے میرے بچے. جب میں نے پچھلے 2 بچوں کو دی تھی, اب آگے 2 بچوں کو دعا تو ان لوگ کو. تو آپ بتا دیں ٹوٹل میرے اتنے بچے ہو گئے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کا کمپٹیشن ہے, کتنے لوگوں کو آپ نے دعوت دی ہے, تو آپ بتائیں گے کہ میں نے 2 بچوں کو دعوت دی ہے. اب آپ نے تعداد بڑھانی ہے, ٹھیک ہے جی. اب سیٹرڈے کو معلوم کریں گے کہ آپ چاروں بچے کتنے بچوں کو, کتنے بڑوں کو دعوت دے کر آئے ہیں. یہ کمپٹیشن ہے کہ زیادہ کوانٹٹی کس بچے کی ہوتی ہے. جی کیا جواب کی طرف. انشاءاللہ. اچھا اب ہم اپنے بلیک بورڈ کی جانب بڑھیں گے. پیارے بچوں, سب سے پہلی لائن آج ہم یہاں سے آغاز نہیں کرتے بلکہ حامد صاحب سے آغاز کرتے ہیں. چلیں جی. حامد بھائی خیریت سے ہیں نا؟ تیار ہیں؟ آپ سے سوال کر لیں, اجازت ہے؟ چلیں. یہ آپ کے بلیک بورڈ پر 3 کلمات اوپر لکھے ہوئے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ آپ اس کو رواں سے پڑھ کر سنا دیں. درجتاً. اوکے. قرادتاً. ماشاءاللہ. علقتاً. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ, آپ نے تو بہت اچھے انداز سے پڑھ دیا. ماشاءاللہ حامد بھائی. اچھا اب آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کلمے کے قاعدے بتا دیں. صحیح ہے؟ درجتاً, قرادتاً, علقتاً. ان تینوں میں سے کچھ بھی بتا دیں کہ اس میں یہ قاعدہ لگ رہا ہے, یہ قاعدہ یوں کر. ہاں, کسی ایک کلمے کے اندر, جیسے درجتاً ہے نا, اس میں آپ ٹوٹلی بتا دیں کہ بھائی اس پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے. جی بتائیے حامد صاحب جلدی. درجتاً میں حرکات ٹھیک ہے, اور گڈ جلدی. تنوین لگی ہوئی ہے. جی جی قرادت میں حرکات اور تنوین لگی ہوئی ہے. جی علقتاً میں بھی حرکات اور تنوین لگی. ماشاءاللہ, آپ نے تینوں کے جواب دے دیے. سبحان واہ اللہ. بھائی میں نے واہ, صرف زبردست. درجتاً کے بارے میں پوچھا تھا, یا قرادتاً یا علقتاً, یعنی کسی بھی ایک کلمے کے بارے میں. جی کیا صاحب اب اس طرف آ جائیے. دوسری لائن کس سے معلوم؟ دوسری لائن آپ کی ہمارے شانی صاحب. شانی صاحب آپ پڑھیے. پڑھیے. قال جی سواق اوکے, هذا. ویری گڈ، بہت اچھے انداز سے آپ نے پڑھا. آپ کسی بھی ایک کلمے کے مکمل قواعد بتا دیجیے. کون کون سے قواعد؟ کہاں تنوین ہے، کہاں حرکات ہے، مدہ کہاں ہے، یہ والا بھائی. ہاں پہ کھڑا زبر ہے جی، اور زال پہ کھڑا زبر تو اس کو کیا کہیں گے؟ کھڑا زبر تو اس کو کہیں گے کیا؟ الف مدہ ہی کہیں گے. الف مدہ مطلب وہ الف مدہ سے ہی تو ملا ہوا ہے. قاری صاحب بن گئے. قاری صاحب بن گئے. اور یوں بھائی یوں ہی تو ہے، صحیح تو ہے. آپ دیکھیں ہاں کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، کون سی علامت ہے؟ کھڑا زبر. کھڑا زبر تو اس کو کیا کہتے ہیں میرے بچے؟ کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات. ہاں یہ تو آسان تھا بھائی. کھڑی حرکات. جی کھڑی حرکت بولے گا نا، کیونکہ ایک لگی ہوئی تو. ہاں بھائی وہی بولیں گے.
ٹھیک ہے جی. खड़ी हरकत और अलिफ मद्दा. मतलब कायदा जो है ना बेटा वो खड़ी हरकत का होगा, हम ये कहेंगे. सही है. चलें अब आपकी जानिब बढ़ते हैं. तीसरी लाइन की आपकी तरफ आ रहे हैं. इधर देखें, इधर इधर. उज़ैर की तो आंखें बाहर आ गई हैं. माशाअल्लाह. और कानू आवाज निकाल के उज़ैर, आवाज निकाल. नजर नहीं आ रहा होगा शायद यहाँ से. नहीं नजर आया. चलें आप यही दो बता दें. उज़ैर साहब, उज़ैर भाई. कोलू. हाँ जी. कालू. कालू. ओके दुरुस्त हो गया. बस अदायगी को बेहतर करना है बेटा. कवायद बताएंगे, कवायद बताएंगे. किसी एक का कायदा बता दीजिए, किसी भी एक कलमे का. आप कालू का बता दीजिए. कालू का तो बहुत ही आसान है ना. इधर देखें बोर्ड पर देखें मेरे बच्चे. चलें बताइए. कॉफ पर ज़बर है. अरे वाह. और काफ पर ज़बर है. लाम पे दो ज़बर है. दो ज़बर हैं, दो पेश है. दो पेश हैं, दो तनवीन है. बेटा ये कायदा है, जो लिखा हुआ है वही बताना पड़ेगा. ठीक है. कारी साहब आप इनकी थोड़ी हेल्प कर दें. जी देखिए बेटा, काफ अलिफ ज़बर का. अलिफ से पहले ज़बर है. अलिफ से पहले ज़बर हो तो उसे अलिफ आप याद मद्दा करके आइएगा. कहते हैं. ठीक है. बहुत ही वाह, आसान. माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत कारी अच्छा साहब अंदाज से माशाल्लाह जवाब दिए. ये आपका सेगमेंट जारी है सारी. कुछ एक अस्कार की तरफ हम आएंगे. जी, कुछ जी. आप कुछ एक अस्कार की कुछ प्रैक्टिस करवा दें बच्चों को. ठीक है. आज इंशाअल्लाह हम जो जिक्र पढ़ेंगे वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे नामी आने के बाद जो दुरूद पाक पढ़ा जाता है. ठीक है. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. व आलिही कर लें. हाँ व आलिही. जी व आलिही वसल्लम. जी. सही है. इसकी दुहराई करवा दें. इसकी दुहराई कर लेते हैं. उसमें जो गलतियां होती हैं वो यूं होती हैं कि बाज़ बच्चे पढ़ते हैं सल्लल्लाहु, तो सल्लल्लाहु नहीं है, सल्लल्लाहु. सल्लल्लाहु ताला अलैहि. अच्छा ताला मैंने शामिल कर दिया. चलें. सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. कारी साहब आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाहु खैरा. अब कारी साहब को रुखसत करेंगे. किस तरह कारी साहब को रुखसत करेंगे? सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तो प्यारे बच्चों शुरू करने जा रहे हैं अपना दूसरा मरहला, जिस मरहले का नाम है, जिस सेगमेंट का नाम है हमारा इस्लाम. हम इस्लाम के बारे में बातें सुनते हैं. ठीक है. ये हमारा सेगमेंट है जिस सेगमेंट का नाम है हमारा इस्लाम. और इस सेगमेंट को जो लेकर चलते हैं, इस सेगमेंट के टीचर कौन है जी? यूसुफ मद्दी. आज कोई बुला यूसुफ भाई को. जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जिस तरह हम चलते हैं ना लेकर, वो बच्चों की शाम और जो आपका इम्तिहान वगैरह आ रहे होते हैं प्रोग्राम, तो जी कौन बुलाएगा यूसुफ भाई को? इस तरह बुलाना है कि यूसुफ भाई मुस्कुराते हुए आए इस प्रोग्राम में. अच्छा कौन बुलाएगा? शानी साहब आपकी तरफ आऊँ. चलें आप थोड़ा बताएंगे ये प्रोग्राम यूँ होता है, ये सेगमेंट यूँ है. और अब आ रहे हैं हमारे टीचर उस्ताद साहब यूसुफ भाई जी. अब आ रहे हमारे आवाज जरा ऊपर करके. अब आ रहे हमारे यूसुफ भाई, जो हमको सिखाते हैं प्यारे प्यारे अकीदे, किताबों के बारे में और फरिश्तों के बारे में और नबियों के बारे में. तो तशरीफ ला रहे हैं. तशरीफ ला रहे हैं हमारे यूसुफ भाई. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. कैफा हालुकुम? बापू यानी आप तरबियत कर रहे हैं इनकी होस्टिंग की भी, सारी अनाउंसमेंट भी कैसे करना है, बुलाना भी कैसे है. हाँ बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं ये लोग माशाल्लाह. और बड़े अच्छे अंदाज से ये लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. और कल तो यूँ हुआ कि कारी साहब जा रहे थे ना, बोले बच्चों को पढ़ने का दिल नहीं जा रहा होता बात बच्चे से, लेकिन ये कहने लगे कारी साहब हमें पढ़ने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है. यानी अच्छा माहौल फराहम कर दिया जाए ना तो बच्चे का दिल चाहता है. आप देखें जो बाहर जो चीज़ें मिल रही होती हैं ना, बाहर जो चीज़ें मिल रही होती हैं खाने पीने की, जैसे चिप्स खाते हैं और क्या क्या पापड़ खाते हैं, तो होता यूँ है कि उसकी पैकिंग अच्छी होती है, उसकी पैकिंग में चमक दमक होती है, तो उसमें अट्रैक्शन होता है. तो उस तरफ ये चाहिए. अंदर जो माल है वो अच्छा नहीं है, घर में जो बन रहा है वो अच्छा है लेकिन उसकी पैकिंग अच्छी नहीं है. पैकिंग नहीं है, वो सादा सादा प्लेट में आ गया.
تو بچے پیکنگ کی طرف جا رہے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے. اگر ٹیچر اچھا ہو, پڑھانے والا اچھا ہو, ایک اچھا ماحول بنا دیا جائے نا, تو بچے بولیں پڑھیں گے کب. اے سی والی مسجد ہو تو نمازی کہاں جائیں گے, بولیں بھائی ٹھنڈا ٹھنڈا یوں چلتا رہے. تو ماشاءاللہ یوسف بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اہلا و سہلا مرحبا. تو اب کس طرح بڑھیں گے, کیا بچوں کو انگیج کریں گے, کیا سوال دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا تشریف بیٹھیے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پیارے بچوں اولیاء کرام کے ساتھ ہم کیا جملے استعمال کرتے ہیں, کیا دعائیہ الفاظ ہمیں جب اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں تو تعظیم کے لیے ان کی محبت میں ہمیں کیا جملے استعمال کرنے چاہیے, یہ ہم نے کل کچھ سیکھا تھا. اس کو تھوڑا سا ریوائز بھی کریں گے اور اس کے ضمن میں ہمارے جو ویورز بچے ہیں تو ان کو ہم سوال بھی دے دیں گے کہ بھائی ایک اللہ کے ولی کا جب ذکر کریں گے تو ان کے نام کے ساتھ ہم نے کیا کہنا ہے. پیارے بچوں یہاں پہ کس کس بچے کو معلوم ہے, بتائیے, دکھائیے ذرا ان کو, جی انہی پہ دکھائیے, اور ہاتھ پورا بلند کیجئے. مدینہ ہاتھ پورا بلند کیجئے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جلدی ایک ساتھ کھڑے ہو گئے بھائی, یہ تو جوش میں آ گئے. جی سب بول دیے ایک ساتھ, رحمت اللہ رحمت اللہ علیہ. آپ نے کہنا ہے, آپ کہیں پر بھی ہیں, آپ کو بورڈ پہ لکھنے کا موقع مل رہا ہے, آپ کو کاپی میں لکھنے کا موقع مل رہا ہے, یا آپ کتاب پہ لکھ دیتے ہیں, یا کسی ایسی جگہ پہ لکھ رہے ہیں کسی ولی کا نام, تو پیارے بچوں آپ نے اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لازمی لکھنا ہے. یہ اپنی عادت میں لے کر آ جائیے. امتحان ہو رہا ہے, ٹائم کم ہے, لیکن میں یہ پورا لکھوں گا. اگر ایک ولی اللہ کا ذکر کرنا ہے تو کیا کہنا ہے, یا کیا لکھنا ہے, کیا پڑھنا ہے. دو اللہ کے ولیوں کا, اگر دو اولیاء کرام کا ذکر کریں گے تو پھر کیا کہیں گے, پھر کیا کہیں گے, کیا کہیں گے بھائی, ایک کے ساتھ کیا کہیں گے, دو کے ساتھ کیا کہیں گے, اور بہت سارے اولیاء کرام ہو تو کیا کہیں گے, علیہم. تینوں بتا دیا آپ نے ماشاءاللہ, تینوں بتا دیے. تو پیارے بچوں آپ بھی اگر تینوں بتا دیتے ہیں, اگر ایک بتاتے ہیں تو یوسف بھائی کون سی پوزیشن پر آئیں گے, گڈ. اچھا اچھا گڈ, ٹھیک ہے. دوسرا بہترین, گڈ بھی ہو جائے گا, بہترین ماشاءاللہ بھی دے دیں گے. اور تینوں بتا دیے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. گڈ ماشاءاللہ گڈ. پھر آپ کو اتنی ساری باتیں ملیں گی, سب بچے مل کر بولیں گے. تو یوسف بھائی اس کو ایک مرتبہ ہم دہرا لیتے ہیں, جیسے ٹاپک ہے مثال کے طور پر حضور آپ اولیاء کرام کا نام لیتے جائیں ایک ایک, اور ان کے ساتھ چلیں جی میں نام ایک کے, پھر دو کا, پھر بہت ساروں کا, تو ریوائز بھی کروا لیں. بتا دیا. یہ بتائیے, میں نام لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. غوث پاک, رحمت اللہ علیہ, سب کی آواز نہیں آ رہی ہے. گڈ ہو گیا, بہترین ہو گیا. ایک کے ساتھ رحمت اللہ علیہ. غوث پاک خواجہ غریب نواز علیہما رحمت اللہ علیہما. اب میں نام لے رہا ہوں تین بزرگوں کے نام, ٹھیک ہے. غوث پاک, خواجہ غریب نواز, اعلی حضرت علیہم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا میں چاہوں گا کسی بھی ایک ایک بزرگ کا نام آپ سنا دیں تو. جی سراج صاحب. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ, نام نہیں لیا, دیکھیں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. ٹھیک ہے, کوئی دو کے نام سنا دیں. حامد صاحب. حضرت غوث پاک علیہ رحمت حضرت غوث پاک, حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ. دیکھا, جب پریکٹیکل میں آ رہے ہیں تو توجہ زیادہ کرنا پڑے گی, کیونکہ وہ چیز ہماری ابھی عادت میں شاید نہیں ہے. آپ شانی صاحب تین بزرگوں کے نام لیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ان کے ساتھ. غوث پاک, اعلی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ. صحیح بتایا انہوں نے جی. یہ تین باتیں ہیں کہ جب ایک بزرگ کا تذکرہ ہو رہا ہے تو کیا پڑھنا ہے, یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ تو یاد ہوتا ہے, لیکن جب دو کا ہوتا ہے تو شاید اس میں ہم ہو جاتے ہیں کہ اب کیا پڑھیں گے, ان کے ساتھ کیا لکھیں گے, تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے. اور جب دو سے زیادہ بزرگوں کے نام لیے جا رہے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں جو کتابیں نا اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, جو اچھی کتابیں ہوتی ہیں, اچھے رائٹر ہوتے ہیں, عالموں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں, تو انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ جب دو بزرگان دین کا تذکرہ ہو گیا, تین کے نام مبارک آ گئے تو ان کے نام کے ساتھ کیا پڑھنا ہے. تو آج بھی ماشاءاللہ عز و جل بچے, مجھے امید ہے بہت کچھ سیکھیں گے. تھوڑا سا پڑھاتے ہیں, لیکن اگر دو باتیں ان کے ابھی سے ذہن میں بیٹھ جائیں
تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ دو باتیں ان کو زندگی بھر کام آئیں گی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ذوق و شوق کے ساتھ اس سیگمنٹ میں، جو کہ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا اسلام ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے کہ یہ بات کہنی ہے، یہ بات نہیں کہنی۔ یوسف بھائی آپ کی طرف آئیں گے، کیا بتا رہے ہیں آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے ساتھ ہم نے کیا ہم نے الفاظ کہنے ہیں۔ اچھا، کوشش کرنی ہے کہ ہم کیا کہیں۔ امیر اہل سنت نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے، ترغیب دلائی ہے، سکھایا ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے، لیکن مختلف کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر ہمیں کچھ لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں، ہم ان سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو بکس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم نے اس کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے، ہم نے اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کا تلفظ کیسے کرنا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ سیکھنا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ اعراب بھی میں آپ کو لگا کر دے دوں، تاکہ اعراب لگے ہوئے ہوں گے تو ہمیں پڑھنے میں مزید ذرا یہ بھی فرما دیں، اعراب جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اعراب کیا فرما رہے ہیں؟ اعراب کیا ہوتے ہیں؟ اعراب زبر زیر پیش ہے نا، زبر زیر پیش، حرکت، تشدید، ان چیزوں کو عام طور پر ہم اعراب کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم کوئی بھی تلفظ کر رہے ہیں، کسی بھی لفظ کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس جو زبر زیر پیش ہیں، جن کے ذریعے سے ہم ان کو جو تلفظ کرتے ہیں، ادائیگی کرتے ہیں، ان کو اعراب کہتے ہیں۔ تو اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں زبر زیر پیش بھی لگا دیے ہیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں بھی آسانی رہے۔ دیکھیں، بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ، اللہ پاک کے ساتھ بہت زیادہ استعمال ہونے والا لفظ جو عام طور پر اسکولز کی کتابوں میں، نرسری کی دینی کتابوں میں، بچوں کی بکس میں لکھے ہوئے آپ کو ملتے ہیں۔ اور کل پرسوں شاید قاری صاحب بھی اس کا کوئی وہ کروا رہے تھے نا، اس کی پریکٹس کروا رہے تھے۔ تو یہ جو لفظ ہے، اس کا ایک تو پروناؤنس صحیح طریقے سے تلفظ سیکھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی، ہاں، اللہ تعالی۔ دیکھیں، عین کو کھینچنا ہے، ایک تو تالا، اللہ تعالی، تالا نہیں بولنا ہے، لام کو بھی نہیں کھینچ رہے، عین کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، تو اللہ تعالی نہیں کہنا ہے، اللہ تعالی، اللہ تعالی۔ اچھا، اب اس کے میننگز کیا ہیں؟ دیکھیں، تعالی جو ہے، یہ جو لفظ اللہ کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ جو ہے نا، یہ نام نہیں ہے اللہ پاک کا، یہ نام نہیں ہے اللہ پاک کا نام، تو یہ اللہ ہے نا۔ ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ ویری گڈ، ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ اب ہم یہ جو تعالی لفظ لکھ رہے ہیں، اس کے معنی ہے بلند۔ کیا ہے؟ بلند۔ بلند۔ اللہ جو بلند ہے، اللہ جو بلندی والا ہے۔ یہ جو آپ نے بلند لکھا نا، شاید بہت سارے ایسے لوگ ہیں پہلی مرتبہ ان کو پتا ہو، کیونکہ بچپن سے بولتے آ رہے ہیں اللہ تعالی، لیکن تعالی کے معنی ہیں بلند۔ یہ شاید علو سے بنا ہے، عین لام واو، علو۔ علو کے معنی ہوتے ہیں بلندی، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ تو اب اللہ تعالی کے معنی ہوئے اللہ جو کہ بلند ہے، اللہ بلند، اللہ جو کہ بلند ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ بلند ہے۔ اللہ اللہ بلند ہے۔ کون بلند ہے؟ اللہ۔ کون بلند ہے؟ اللہ۔ اچھا پیارے تعالیٰ کے بچوں، معنی یہاں آپ کو ایک پتہ اور چل بات گئے؟ ذہن میں، جی کیا؟ ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا بلندی پر ہونا، یعنی اونچائی پر ہونا، فزیکلی طور پر بلند ہونا، یہ یہاں پر مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کے لیے تو ہم فزیکلی تو بلندی نہیں مانتے نا، یعنی کہ کوئی ڈسٹینس نہیں مانتے، اوپر نیچے دائیں بائیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سے نہیں مانتے ہیں۔ اللہ پاک رتبے کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے اور قدرت کے اعتبار سے بلند ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ تو اللہ کے نام کے ساتھ ہم یہ جو تعالی لفظ کہہ رہے ہیں، تو اس کو اپنی عادت بنا لیں کہ اگر اس کو پڑھنا ہے تو پھر اس کے درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، وگرنہ آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، اللہ ہی کہہ دیں اگر آپ سے صحیح تلفظ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ پاک بالکل آسان ہے۔ ہاں دیکھیں، یہ جو امیر اہل سنت نے سکھایا نا شاہ صاحب، یہ تو مطلب بالکل عوام کے لیے، عوام کو تو کہنا ہی یہی چاہیے نا،
اللہ یہ آسان پاک. ہے, ادائیگی آسان ہے, پاک. مطلب یہ آپ وہ کہہ لیں کہ عربی لفظ نہیں ہے نا پاک. اچھا, یہ شروع سے بولا جا رہا ہے, امیر سنت نے سٹارٹ نہیں کیا, لیکن یہ لفظ ہے, یہ آسان ہے اس کی ادائیگی نا, کہ اگر یہ کہیں گے تو ہم بھی آپ ہمیں یہی فرما دیں گے کہ یہ جو لفظ ہے نا یہ زیادہ آسان ہے, تو آپ یہ استعمال کر لیں, تو اس کو پڑھ لیں. تو اس میں عام طور پر تلفظ میں اتنا پرابلم نہیں ہوتا. اللہ پاک آسانی سے بول لیتے ہیں. اللہ تعالی عربی کا لفظ ہے, عین ہے, اس کا تلفظ صحیح معنی میں نہیں ہو پاتا ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ درست تلفظ ادا کریں, ورنہ پھر جو ہے اللہ پاک بول دیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. اچھا, ایک اور آپ سمجھا دیں, یہ تبارک و تعالی آپ بس نیچے آ رہے ہیں نا, انشاءاللہ ہم کالز کی جانب بھی بڑھیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھائیے. دیکھیں, اللہ تعالی کے بعد ہے اللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک, اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی. اچھا, تبارک کے معنی ہے برکت والا. واہ بھائی واہ, لکھ دیں, اس کو بھی لکھ دیں. بھئی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ پاک کی شان پڑھنی ہے تو یاسین شریف پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, اور سورۃ الرحمن پڑھیں, سورۃ الملک پڑھیں, قرآن پڑھتے چلے. سبحان اللہ. اللہ پاک کی کتنی عظمت اور شان کا اس میں بیان ہے نا. تو یہ بھی یہی ہے, اللہ, کچھ لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی, تو یہ بھی اگر آپ نے وہاں وقف کر لیا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن ویسے اگر آپ روانگی میں پڑھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پڑھیں. اللہ تبارک, تبارک کے معنی ہے برکت والا, برکت والا. تعالی کے معنی ہے بلندی والا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو دو ہم نے جو ہے چیزیں سیکھ لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کی ادائیگی کس انداز سے ہوگی, اور ان کا تلفظ کیا ہے, اور یہ بھی ان کے معنی بھی آج ہمیں پتہ چل گیا. تو کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں یوسف بھائی بچے ہمیں کیا باتیں جی. میرا نام محمد عبداللہ اطاری ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے رحمت اللہ تعالی علیہ, جزاک اللہ خیرا. آج میری دوسری کال ہے. جی, تھوڑا مسکرا کے بیٹا, ذرا مجھ سے آئیں, تھوڑا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے. آج میری دوسری کال ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اسی طرح کال کرتے رہیے, کیونکہ پروگرام کس کا ہے؟ بچوں کا. میرا ہے. کس کا ہے؟ بچوں کا. میرا ہے. بچوں کا. میرا ہے. بچوں کا ہے. بچوں کا. میں بھی یہ بولوں بچوں کا ہے بھائی. ٹھیک ہے, چلیں جی ایک اور کال دیں. میرا نام محمد عبداللہ قادری ہے اور میں بابل مدینہ سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کے سلسلے میں 11ویں بار کال کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اگر کسی ایک ولی کا ذکر ہو تو ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کہیں گے. مثلاً حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. یہ نعرہ بھی جوش میں لگایا, اور یوسف بھائی دیکھیں مثلاً کر کے انہوں نے بات پورا مکمل دے دیا نا, مثال بھی دے دی انہوں نے ساتھ میں. اچھا یہ دیکھیں, یہ جو بچے ہیں نا جو بتا دیں کہ آج ہماری 15ویں کال ہے, آج ہماری 11ویں کال ہے, ان بچوں کی بولنے کی ادائیگی یعنی پروگرام کا حصہ, ہاں یعنی جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ گھر پہ بیٹھے سن رہے ہیں, پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بچے, زبردست. اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیں, اور دیکھیں جو بول رہے تھے آج ہماری پہلی کال ہے وہ بھی اچھے ہیں. آپ پروگرام دیکھیں, پروگرام دیکھنے سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اور ویسے ہی آپ کے پاس تو وقت ہی ہے, آپ نے کام پہ جانا نہیں ہے, جاب پہ جانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ باہر کے بھی کام کم کرتے ہوں گے, آپ نے پھر پڑھائی کرنی ہے, اسکول نہیں جانا, مدرسے نہیں جانا, کہیں نہیں جانا, تو آپ نے کہیں نہیں جانا, لیکن گھر میں ہی بیٹھ کر آپ نے مدنی چینل کو دیکھنا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے کہ انگلش چینل جو ہے ہمارا, انگلش مدنی چینل ہے, اس ٹائم پر وہ براہ راست جا رہا ہوتا تھا, جو یہاں پر چل رہا ہے ابھی انگلش چینل پر بھی براہ راست جا رہا ہوتا تھا, تو وہاں کچھ اور ٹائم ہے اس وقت, تو بچے کہہ رہے ہیں اس ٹائم پہ تو ہم سو رہے ہیں, تو پھر ان کے لیے پھر یہی ٹرانسمیشن جو ہے نا دوسرے وقت میں چلائی جا رہی ہے جو ان کے لیے اچھا ٹائم ہو. تو جب پاکستان کے جو بچے ہیں جو دیگر ممالک میں ہمیں دیکھ رہے ہیں بچے, بہت اچھی بات ہے, آپ یہ کلاس لگی ہوئی ہے بھائی, مدنی چینل پہ کلاس جا رہی ہے, تو اس کی دعوت کو عام کیجئے. آپ خود بھی اس سے سیکھ رہے ہوں گے, مجھے امید ہے, اور بچے بھی اس سے سیکھ رہے ہوں گے. جی ایک اور کال دیجیے.
मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक कादरी है। मैं बाबुल मस्जिद कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आपके सिलसिले में चौथी बार कॉल कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है, किसी एक वली के साथ अलैहि लगाते हैं, जब मिसाल के तौर पर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह। जबरदस्त जबरदस्त, वेल डन, गुड गुड, बेहतरीन, माशाल्लाह। एक और कॉल दीजिए जी। मेरा नाम निम्रा तारी है। मैं आपसे से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब रहमतुल्लाह ताला अलैह। आज मेरी दूसरी कॉल है। माशाल्लाह, बच्चे चल पड़े। मेरी आज ये कॉल है, आपने ये कॉल तरबियत कर दी है माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये यहाँ से मदनी फूल जा रहे हैं और वहाँ से बातें आ रही हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है और आपकी कॉल आ रही है, इससे मज़ा आता है। एक और कॉल लेते फिर इंशाल्लाह यूसुफ भाई आपकी जानिब आ रहे हैं जी। मेरा नाम उमैर तारी है। मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब रहमतुल्लाह ताला अलैह जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरी पहली कॉल है जी, आखिरी कॉल है। ये कहा है, कहीं जा रहे हैं? अच्छा, पहली कॉल है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि पहली नहीं रहेगी। उज़ैर भाई जवाब क्या दिया है इन्होंने? आज मेरी पहली कॉल है। जवाब क्या दिया है ये पूछ रहे हैं। रहमतुल्लाह ताला अलैह। सही दिया है तो खुश होके बोल दें जवाब दुरुस्त है, जोश में। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अरे वाह भाई वाह, सब बोल दें आपका जवाब। यूसुफ भाई आगे पढ़ाइए जी। यूसुफ भाई, अच्छा, इसमें दो अल्फाज हम सीख चुके हैं, अल्लाह ताला और अल्लाह। वेरी गुड। अच्छा, तीसरा जो जिक्र किया जाता है, ये आमतौर पर किताबों में लिखा हुआ होता है ज्यादातर, तो इसको हम पढ़ने का जो अंदाज है वो भी सीख लेते हैं। अल्लाह जल्ला जलालुहु। अल्लाह अल्लाह जल्ला जल्ला जलालुहु। अच्छा, कुछ लोग जलालहू कह रहे होते हैं। वही ना, ये तलफ़ुज़ गलत था। जलालहू, ये जो अल्लाह जल्ला जलालहू, जल्ला जलालहू, ये तलफ़ुज़ कलाम में यूं दुरुस्त नहीं पढ़ते है। हैं, तेरी शान जल्ला जलालहू। अब देखें ना, यानी अल्लाह पाक का नाम ले रहे हैं, इससे अजीम नाम कायनात में क्या हो सकता है? यही नहीं, इससे अजीम जिक्र क्या हो सकता है? लेकिन इसके बावजूद हम इसका तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमें अल्लाह पाक के नाम के साथ क्या अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। हमें तो बचपन से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। और आज तो प्यारे बच्चों, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी आज जहन बना लें कि हमने अल्लाह पाक के नाम के साथ जो अल्फाज इस्तेमाल हम करते हैं या हम पढ़ते हैं, इनका बिल्कुल दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल दुरुस्त तरीके से तलफ़ुज़ आज हमने सीख लेना है। ये अपना जहन बना। बहुत अच्छी बात भाई, बहुत ठीक है ना। तो अल्लाह जल्ला जलालुहू पढ़े, अल्लाह जल्ला जलालुहू। जलालुहू को जरा फोकस कर दें आप। हाँ, जलालुहू। देखें, लाम है ना, यहाँ पर आपने पेश पढ़ना है, जबर नहीं है। जला लुहू, जला जला जल्ला 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 जलालुहू। ठीक है ना। अच्छा, एक प्रॉब्लम और ये हो जाती है कि यानी एक तो तलफ़ुज़ किया जाएगी है ना प्यारे बच्चों, एक प्रॉब्लम और होती है कि लोग क्या करते हैं, अल्लाह पाक का नाम लिखते हैं और साथ में ये लिख देते हैं। ऐसे करना चाहिए। नाम लिख देते हैं कुछ लोग, भाई अल्लाह पाक का नाम लिखा, साथ में इतना सा लिख दिया, ऐसे करना चाहिए? शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए ना। या फिर इसको यूं कर देते हैं, इसको भी शॉर्ट, इतना भी शॉर्ट कर दिया, यूं कर दिया। गलत गलत, बहुत गलत। अच्छा, इसी तरह इसकी जगह पर यूं कर देते हैं, गलत गलत, ये भी गलत है ना प्यारे क्या बच्चों। कहेंगे शानिया? शॉर्ट तो नहीं करना है ना जी। वो लोग अपना नाम पूरा लिख रहे होते हैं, अल्लाह ताला का नाम शॉर्ट कर रहे होते जी, हैं। हमें अल्लाह ताला का नाम पूरा लिखना चाहिए। हाँ, अल्लाह ताला के नाम के साथ जो लिखा जाता है ना, तो उसको शॉर्ट करते हैं। अल्लाह का नाम तो पूरा लिख रहे होते हैं, कि जैसे अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरा लिखा है, लेकिन दुरूद पाक शॉर्ट कर देंगे। तो शॉर्ट नहीं करनी है, इन चीज़ों में शॉर्ट नहीं है भाई। अगर आप इधर शॉर्ट करेंगे तो जन्नत में कैसे जाएंगे? अच्छा, आइन भी लिख देते हैं, अल्लाह पाक के नाम के साथ पर आइन लिख देंगे, खाली इतना सा, अज़्ज़ा व जल की जगह आइन लिख देंगे, या सिर्फ जीम लिख दे, जीम भी इतना सा, ये जीम भी ऐसे भी लिख देते हैं बाज़ शॉर्ट कर दिया।
تو مطلب جگہ بچانی ہے، ٹائم بچانا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ تو غلط طریقہ ہے. جگہ بچانی ہے، ٹائم بچانا ہے، یہ عادت پڑ گئی ہے، ایسی عادت بڑھ گئی ہے. عادت پڑ گئی ہے. کبھی ٹائم بھی ہے، جگہ بھی ہے، لیکن پھر وہی جیم لکھنا ہے، وہی سلام، وہی را اور ہا لکھنا ہے. تو اب یہ ذہن بنا لیں پیارے بچوں، ذہن بنا لیں. اب اس طرح کی غلطی نہیں کرنی ہے. اگر کی ہے تو اس سے توبہ بھی کر لینی ہے، نیکسٹ ٹائم کرنا بھی نہیں ہے. اپنی کاپیز میں چیک کریں، آپ کی اسلامیات کی بکس ہیں، کاپیز ہیں، اس میں چیک کر لیں ڈائری ہے کہ بھئی ہاں میں نے جہاں جہاں لکھا تھا پورا لکھ دیں. ہو سکتا ہے یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. جیسے نعت خواں جو ہیں وہ کلام لکھتے ہیں، تو اب اگر آپ نے جیم بنایا ہے، ہا بنایا ہے، وہ جو نعت خواں بچے ہیں یا بڑے ہیں، ڈائری بنی ہوئی ہے، اس میں آپ پورا مکمل لکھ لیں. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے تو درود پاک مکمل لکھنا ہے. اور اللہ پاک کا نام ہے تو ساتھ میں جل جلالہ ہے، تبارک و تعالی ہے یا تعالی ہے، وہ پورا لکھنا ہے، شارٹ نہیں لکھنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور آخری جو ہمارا ہم جو استعمال کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل. دیکھیں اب اس میں بھی مسٹیک. اس کا پہلے درست تلفظ سیکھتے ہیں، پھر جو غلطی کر رہے ہیں اس کی بھی نشاندہی کریں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. یہ دیکھیں اللہ عز، ہاں دیکھیں یہ دو الفاظ ہیں اصل میں. عز الگ ہے، جل الگ ہے. جل وہی والا ہے جو اوپر تھا نا، ٹھیک ہے. تو عز الگ ہے، جل الگ ہے، بیچ میں واو زبر وا ہے. عز و جل. تو یہ ہے عز و جل. کیا ہے؟ عز و جل. عز و جل. عز و جل. عز و جل. یوسف بھائی اس کو جو ہے اللہ عز و جل، جل بھی کر میں رہے ہیں. یہی عرض کر رہا ہوں. پہلے اصل میں تو ہم اس کے اصل دیکھ لیں کہ اصل کیا ہے، پھر رک رہے ہیں. پھر ہم اس کو پڑھنے کا جو باقاعدہ ایک روانی میں طریقہ ہے نا وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں. تو یہ ہے عز و جل. عز و جل. اچھا اب اس کو ہم اگر تھوڑا اسپیڈ میں پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی عبارت ہے وہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ پڑھیں گے اللہ عز و جل. اللہ عز و جل. کیونکہ لام پہ آپ نے وقف کر دیا تو اللہ عز و جل. اللہ عز و جل. اچھا غلط تلفظ کیا کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل. عز و جل. اللہ عز و جل. عز و جل یہ غلط طریقہ ہے. اللہ عز، زا کے اوپر تشدید ہے. اللہ عز و جل. اللہ عز و جل. چلیں یہ ذرا مجھے پڑھ کے سنائیں گے. اللہ تعالی اللہ جلالہ جلالہ اللہ اللہ. واہ بھائی واہ. یہاں پر جو ہم نے اس کا تلفظ درست طریقے سے کرنا ہے وہ ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، اور زیادہ تر ہم جو استعمال کریں گے تاکہ غلطیوں سے بچ سکیں وہ یہ والا انداز ہے اللہ پاک ہے. اللہ پاک. تو پیارے بچوں اب ہم کچھ کالز کی جانب بھی بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہمیں کیا سنا رہے ہیں، کون گڈ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہوتے ہیں، مدینہ مدینہ. ٹھیک ہے اب دیکھیں کال دیجیے. نام آئمہ شریف ہے. میری آپ کے پروگرام میں آج پہلی کال ہے. میں نے آپ کو پروگرام دیکھنے کے لیے 3 لوگوں کو دعوت دی ہے. زبردست ہو گیا، زبردست ہو گیا. انہوں نے ہم سے یہ دعوت دی کہ بھائی ہمیں بتایا کہ 3 لوگوں کو دعوت دی. بھائی ان 3 لوگوں کے نام بھی بتا دیا کریں. ٹھیک ہے میں نے اپنے کزن کو دعوت دی ہے، جو چھوٹے بچے ان کے نام بتا دیا کریں. جی اور بتائیے کال. میرا نام حامد ابو بکر عبید تاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. مجھے یوسف مدنی کا سیگمنٹ ہمارا اسلام بہت اچھا لگتا ہے. جو ہمارا اسلام میں سوال ہوا ہے کہ ایک ولی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب یہ ہے علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ. یوسف مدنی چینل ہمارا مدنی چینل مجھے اپنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش ہے. ماشاءاللہ بڑی جلی لاہور ہیں، انرجیٹک ماشاءاللہ جلی ماشاءاللہ انرجی کے ساتھ آپ کی کال تھی. زبردست، آپ نے بہت اچھا جواب دیا. یوسف بھائی آپ کا سیگمنٹ اچھا لگتا ہے ان کو، اور انہوں نے کچھ پڑھا بھی تھا. جواب کیا ہوا ان کا؟ علیہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہہ دیا. علیہ کو 2 مرتبہ کہہ دیا تھا اور رحمت اللہ علیہ تھوڑی سپیڈ زیادہ تھی تو انہوں نے تھوڑا سا علیہ پہلے بھی کہہ دیا. یہ جب آپ یہ رحمت اللہ علیہ جب جملے کی طرف آئیں گے تو آپ نے تھوڑا ٹھہرنا ہوگا. جیسے آپ جوش میں بیان کر رہے ہیں تو اللہ تعالی اس کو پورا کہیں گے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا کہیں گے. حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ آپ نے تھوڑا ٹھہرنا پڑے گا آرام سے اس طرف آپ کی ادائیگی تاکہ درست ہو سکے. ایک اور کال دیجیے.
मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला तारी है। मैं अच्छी बात। फैसलाबाद सैदाबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका ये सिलसिला इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है गुड हो गया। और इस सिलसिले में मेरी पहली कॉल है और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। दे दीजिए। एक वली के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगता है। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन। पहली कॉल है, आपको वेलकम करते हैं। इसी तरह कॉल करते रहिए, इसकी दावत को आम कीजिए। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम उमैर तारी है। मैं उमैर। रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब रहमतुल्लाह ताला अलैह जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। मेरी पहली कॉल है। क्या आखिर में क्या कहा? तेरी को पहली कॉल है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पहली नहीं रहेगी, आगे की जानिब बढ़ते रहेंगे। एक और कॉल दीजिए जी। इंशाल्लाह बहुत मैं इनसे बोल रहा हूँ, वली के नाम के साथ रहमतुल्लाह ताला अलैह लगाते हैं। अच्छा, हिंद से बोल रहे हैं और रहमतुल्लाहि अलैह लगाते हैं। माशा अल्लाह, गुड, बेहतरीन। एक और कॉल दीजिए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला। आज मेरी आज चौथी अब्दुल्ला के नाम कॉल की है। दूसरी कॉल। आज के सवाल का जवाब अच्छा। रहमतुल्लाहि अलैह है। वाह भाई वाह, क्या हो गया जी, क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। एक और कॉल लेते हैं, फिर इंशाल्लाह यूसुफ भाई इस टॉपिक को आप समेटें जी। आज के सवाल का जवाब है सूरह नास। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा चैनल। छोटी सी बच्ची, छोटी सी कॉल, माशाअल्लाह, जबरदस्त आवाज़ थी आपकी, अच्छी आवाज़ थी। एक और कॉल ले लें यूसुफ भाई। मैं चलो कॉल लेते हैं माशाल्लाह जी। मेरा नाम मोहम्मद अनीस अख्तर है। एक वली के साथ रहमतुल्लाह ताला अलैह लगाते हैं। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। जिन बच्चों ने सेगमेंट में कॉल की, यूसुफ भाई क्या कहेंगे उनको? माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, जज्बे में, ईमान में तरक्की और खूब खूब बरकतें अता। अरे वाह भाई वाह, ये अच्छा है। जो सेगमेंट ख़त्म होगा आप बच्चों को दुआएं देंगे, ठीक है? जो भी आएगा बच्चों को, जो कॉल्स करने वाले उनको दुआएं भी मिलेंगी, ठीक है? उनके घर वालों को भी दुआओं से नवाज दें, ठीक है? और आप लोग बच्चे क्या कहेंगे? आमीन। क्या क्या कहते रहेंगे? आमीन आमीन। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह प्रोग्राम देखते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, क्योंकि किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। तो प्यारे बच्चों, शुरू करने जा रहे हैं अगला मरहला, जिस मरहले का नाम बताएंगे हामिद अत्तारी। बच्चों की कैसे हैं भाई? ठीक हैं आप? और आप कैसे हैं? मुस्कुरा रहे हैं, अच्छे अंदाज से बच्चे आ गए हैं और बड़ा एक अच्छा माहौल बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? माहौल बना हुआ होता है। बड़े खुश होते हैं, खुर्रम होते हैं। आप लोग कैसे हैं नात खां? क्या चल रहा है भाई? सच्ची बातें बताइए कि नात खानी कैसी चल रही है आप लोगों की? लोग देख रहे हैं, तभी तो कमेंट्स आ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारा सेगमेंट जिसमें हम नात खानी की तरफ आते हैं। हमदे भी पढ़ी जाती है, हमदे बारी ताला, नातों का सिलसिला होता है, मनक़बत भी होती हैं, सलाम भी पढ़ते हैं। तो आज बच्चों ने क्या तैयारी की है? कौन इब्तिदा कर रहा है? कौन सुना रहा है? आप पढ़ेंगे जी? माइक दीजिए। नाम क्या है आपका? अच्छा, आप लोग अपने नाम भी बता दें, ठीक है? शुरू से चलते हैं यहाँ से। अनस रज़ा तारी। वरना बोलते हैं वो चश्मे वाला बच्चा है ना, उसने अच्छा पढ़ा था। तो चश्मे वाले बच्चे का नाम क्या है? ज़रा ज़ोर से। अनस रज़ा तारी। मोहम्मद हसन रज़ा तारी। मोहम्मद हसन, ठीक है। फिर क्या बोलेंगे? ठीक है। फरीद आलम अत्तारी। फरीद आलम, एक आलम बसा हुआ है फरीद है। अपनी निस्बत का भी इजहार क्या करें ना, किस सिलसिले से हैं? अत्तारी हैं, ठीक है? आलम भी लगा रहे हैं तो अपनी निस्बत का भी हमें इजहार करना चाहिए। बच्चों को आना चाहिए। अगर कोई कादरी है तो कादरी लगाए, ठीक है? चिश्ती है तो चिश्ती लगाए। सोहरवर्दी, जो अत्तारी है अत्तारी लगाए। जी भाई, आपकी जाने। मोहम्मद उबैद रज़ा अत्तारी। अच्छा, उबैद के मायने क्या है पता है आपको? क्या है? छोटा। तो उबैद के क्या मायने हुए? छोटा। तो मोहम्मद नहीं लगेगा। क्या नहीं होगा? मोहम्मद नहीं कहेंगे, तो आप कहें उबैद। क्या कहेंगे? उबैद, ठीक है जी? तो आप अपने, ठीक है, मोहम्मद नहीं लगेगा। बाकी आप अदब है ये, ठीक है ना, कि ना लगाया जाए। जिनके नाम उबैद हैं तो वो अपने नाम के साथ जो है ये ना लगाएं, क्योंकि इसके मायने हैं छोटा। अज़हर के मायने भी छोटा हैं, उबैद के मायने भी छोटा हैं। तो उबैद भाई माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ते हैं,
کون سی حمد کی تیاری کی ہے بھائی؟ اللہ 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 لا الہ الا ہو. اچھا چلیں جی، حمد باری تعالیٰ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. سب بچے بڑے مل کر پڑھتے ہیں، ایک ماحول بناتے ہیں. جی جی جھوم جھوم کے پڑھیں گے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی گئے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم. آج ادھر دیوان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کے دن آیا وہ در یتیم. 12 ربیع الاول کے دن آیا وہ در یتیم. ماہ نبوت میں گرے رسالت، ماہ نبوت میں گرے رسالت. اللہ کا وہ حبیب مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے شان. جبریل آئے جھولا جھلائے لوری دے شان. سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم. دو جگ کے مختار نبی مدنی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گڈ ہو گیا، زبردست، بہت اچھے انداز سے پڑھی. تو بچوں کے آپ نے نام بھی معلوم کرے. اچھا اس کے نام کے معنی ہیں آپ کے عبید کے چھوٹا غلام. کیا؟ چھوٹا غلام اور چھوٹا بندہ. ٹھیک ہے، تو یوں ہے کہ محمد نام اس کے ساتھ نہ لگے تو یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. تو ہمیں اپنا نام بھی معلوم ہونا چاہیے، اپنا کام بھی معلوم ہونا چاہیے، اور معنی بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے نام کے معنی کیا ہیں. بعض بچوں کو جو ہے نام کے معنی آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ سب اپنے اپنے نام کے معنی معلوم ہیں؟ نہیں معلوم؟ حسان معلوم ہے؟ حسین و جمیل آپ کو نہیں؟ اچھا معلوم کیجئے گا، ٹھیک ہے، گھر پہ جا کے معلوم کیجئے گا بھائی ہمارا نام تو یہ ہے، نام کے معنی کیا ہیں. اور یہ بھی پوچھا کریں کس نے رکھا ہمارا نام، تاکہ جب بڑے ہوں کوئی آپ سے پوچھے تو آپ بتا سکیں کہ میرا نام انہوں نے رکھا تھا. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ محفل نعت کا سلسلہ جاری ہے. اب کیا پڑھا جا رہا ہے جی؟
مائک میں نا بیٹا، مائک میں. ہم کو اللہ اور جی امیر سنت کا کلام ہے، تو آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی بڑا پیارا کلام ہے. جی. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، پیار ہے، ہم کو اللہ اور نبی سے 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 پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے. امہات المؤمنین چاریا، امہات المؤمنین چاریا، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار گئے، سب صحابہ سے ہمیں تو پیار گئے، پیار گئے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار گئے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے. سبز گنبد کی ضیاء مرحبا، سبز گنبد کی ضیاء مرحبا، مرحبا پر نور ہر مینار گئے، مرحبا پر نور ہر مینار گئے، مینار گئے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار گئے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار گئے. بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے، بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلام سے کیوں پیار گئے، دعوت اسلام سے کیوں پیار گئے، پیار گئے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار گئے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے. ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلام سے یوں پیار گئے، دعوت اسلام سے یوں پیار گئے، پیار گئے، ہم کو اللہ اور نبی سے پیار گئے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم کو اللہ اور نبی سے انشاءاللہ اپنا بیڑا. صحابہ سے ہمیں پیار ہے، انبیاء سے ہمیں، اولیاء سے ہمیں، اعلیٰ حضرت سے ہمیں، امیر سنت سے ہمیں پیار ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اپنا بیڑا ایسوں سے پیار کریں گے، محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. کچھ کالس کی جانب بڑھیں، دیکھتے ہیں بچے ہم سے کیا کلام سنا رہے ہیں، کس انداز سے سنایا ہے. جی دیجئے کچھ کلام.
मेरा नाम अरूज फातिमा है। कनीज फातिमा। वाली नाथ मांगे मेरी धड़कन में यानत, मेरी सांसों में यानत, इसके मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैर। फरमाइश की है इन्होंने, मेरी धड़कन में आना भी। चलें जी, शामिल करने की कोशिश करते हैं, शामिल कर लेंगे। चलें, ठीक है, तैयार है जी। एक और कॉल। मेरा नाम आयशा सिद्दीका है, मैं सुकवाल से बात कर रही हूँ। हमें बच्चों की महफिल नात बहुत अच्छी लगती है, असराई बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। सुना दीजिए। ये तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना, को दिखा दो शहीदी का माशाल्लाह माशाल्लाह। एक और कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम सैयद अहमद रजा है। आज मैं आपको नाम शरीफ पढ़ूंगा। आँखों का तारा, नामे मुहम्मद, दिल का उजारा, नामे मुहम्मद, माशाल्लाह। जो चाहो दोनों जहां की कर लो वजीफा, नामे मुहम्मद, किस्मत ने चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन आमीन। ये नारा है बच्चों, किड्स मदनी चैनल। तो नारा नारे वाले अंदाज में लगेगा, ठीक है। आइंदा जब भी कॉल करें तो जोश में आपने नारा लगाना है, हम जवाब भी देंगे आपको। एक और कॉल शामिल करते हैं। इर्शा मोहम्मद अकरम है, मैं कराची से अर्ज कर रही हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत पसंद है। शुक्रिया। आज मैं आपको किड्स मदनी चैनल के कुछ प्रोग्राम्स के टाइटल बताने वाली हूँ। सुनो भाई। बच्चों की शाम, या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, वाह भाई वाह, जबरदस्त। मरियम की बातें देखो क्या क्या बताती है, हमको क्या क्या सिखाती है। मरियम की बातें झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं खाएंगे, कैसे हम भी ये प्यारे बापा हमको सिखाएंगे। झगड़ा नहीं करना है, कहना बड़ों का सुनना है, बापा से पूछे चलो जन्नत में कैसे जाएंगे। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। नाम क्या था बच्ची का? माशा ईशा। चलो, ये बहुत ज़बरदस्त कॉल थी भाई, बड़ी मेहनत की इन्होंने। कलाम ये मदनी किड्स मदनी चैनल मुझे लग रहा है कि शौक़ से देखती हैं, किस अंदाज से इन्होंने कॉल की और फिर कलाम के टाइटल सुनाए। और जो जी ये कलाम के टाइटल आ रहे हैं, कुछ आप लोग भी सुना दिएगा। तो यहाँ पर भी बच्चे बहुत दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं, और जो प्रोग्राम देखा जा रहा है आपकी कॉल से, तो हमें यही अंदाज़ा हो रहा है कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और भी सुनाइए, और भी चीज़ें याद कीजिए जो आज कॉल की। बहुत शानदार सुनाया आपने, बहुत अच्छा सुनाया। इसी तरह और बच्चे कॉल करें और हमें जो दिल चाहे सुनाइए। ये कलाम सुना दें, ये हम सुना दें, ना सुना दें, क्योंकि आपके लिए हमने दरवाजे खोल के रखे हैं। जो दूर रहते हैं, कराची से बाहर हैं, वो तो मदनी चैनल पर नहीं आ सकते, और बच्चियों को ऐसा सेगमेंट भी नहीं है, तो आप कॉल के ज़रिए ना सुना सकते हैं। ठीक है जी। अब हम कुछ इस तरफ आते हैं। अब कौन पढ़ने जा रहा है? मिलकर पढ़ेंगे। कौन सा कलाम है? वाह क्या बात है मदीने की। अना ज़रा जोश में। वाह क्या बात है मुस्कुरा के। वाह क्या बात है मदीने। जोश में हो जाए, हाथ उठा के नहीं, हाथ उठा के ऐसे ही। वाह क्या बात है मदीने की। सब बच्चे मिलके बोले। वाह क्या बात है मदीने की। दोबारा मुस्कुरा के बोले। कोई चीज़ आप देखते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, मज़ा आ गया। क्या होगा? मज़ा आ गया। कोई चीज़ देखते हैं, क्या ब्यूटीफुल है भाई, मज़ा आ गया। तो ये आपने कहना है मदीने से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मदीना मदीना है। क्या है? तो झूम के बोले एक मरतबा, जोर से बोले, वाह क्या बात है मदीने की। तो कलाम भी यही है। इसी तरह आपने जोश और खरोश के साथ प्रोग्राम में शामिल हो जाइए, कलाम में शामिल हो जाइए जी।
واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ تیرا شکریہ تاجدار مدینہ، تیرا شکریہ تاجدار مدینہ، مجھے پھر دکھا دو دیار مدینہ، ہنسی پتا پتا ہنسی ڈالی ڈالی، ہنسی سب کا سب لالزار مدینہ، تڑپتے ہیں جو ہجروں پورے قدم آقا، دکھا دو نے بہار مدینہ، مدینے میں مرنے کا مجھ کو شرف دو، مدینے میں مرنے کا مجھ کو شرف دو، کرم یا نبی تاجدار مدینہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ، ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ، سبحان سبحان دلارا مدینہ، سبحان سبحان دلارا مدینہ، غرا شکی آنکھوں کا تارا مدینہ، غرا شکی آنکھوں کا تارا مدینہ، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، ابایا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، ابایا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، ابائے گا مکہ چلیں گے مدینہ، ابائے گا مکہ چلیں گے مدینہ، خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو، خدا کر قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے قیامت میں فرمائے مانگو، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، کیا گواہ بھی معطر مدینے میں گئے، کیا گواہ بھی معطر مدینے میں گئے، سب فضا بھی منور مدینے میں گئے، سارے دیوان بے تاب گئے اس لیے، سارے دیوان بے تاب گئے اس لیے، شاہ کی قبر انور مدینے میں گئے، سب سے گنبد کا عطار منظر تو دیکھ کس قدر کیف آور مدینے میں گئے، واہ کیا بات ہے مدینے کی، مدینے کی واہ کیا بات ہے مدینے کی، بولو واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ عجب رنگ پر بہار مدینہ، عجب رنگ پر بہار مدینہ، کے سب جنتے نثار مدینہ، کے سب جنتے نثار مدینہ، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، مدینے میں آقا ہمیں موت آئے، بنے کاش مدفن ہمارا مدینہ، مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ،
ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی سلام اس کے گنا مدینے کے زائر سلام اس کے گنا تڑپتے گے تیرے غلام اس کے گنا تڑپتے گے تیرے غلام اس کے گنا بڑی چاہتوں سے گئے اس در کو پایا بڑی چاہتوں سے گئے اس در کو پایا پڑا ہیرا گودر نہ چھوٹے تمہارا پڑا ہیرا گودر نہ چھوٹے تمہارا دکھا دو نسل کو وہ دلکش نظارے دکھا دو ہم سب کو وہ دلکش نظارے دکھا دو ہم سب کو وہ دلکش نظارے تڑپ دے گے جن کو مسلمان سارے یہ بات مسد احترام اس کے گنا کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی وہاں کیا بات ہے مدینے کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس میں آپ کال بھی کرتے ہیں نعتیں بھی سناتے ہیں تو ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں آپ کی کالز ہم سیٹرڈے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں شامل کریں گے. تو آپ نے پورا پروگرام دیکھنا ہے سیٹرڈے والے دن بھی اور اس پروگرام کی دعوت بھی دینی ہے. تو پیارے بچوں شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ جس مرحلے کا نام ہے پیارے انبیاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. تشریف رکھیں جی. جزاک اللہ. اچھا جی ماجد بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. بچوں کو پہلے آپ کوئی سوال دیتے ہیں تاکہ اس کے جوابات آنا شروع ہو جائیں. اور یہ بات بتائیے کہ پیارے انبیاء سیگمنٹ جو ہے اس کی کچھ اہمیت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ہوں, باتیں ہوں. الحمدللہ رب العالمین. پیارے بچوں کل ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا تھا. اللہ پاک کے بڑے ہی پیارے نبی اور ان کی قوم کے بارے میں بھی ہم نے سنا تھا. تو مدنی چینل کے ناظرین سے یہی سوال کر لیتے ہیں جی کہ ان کی قوم کا نام کیا تھا. یہاں پہ کس کس کو معلوم ہے جی؟ حضرت ہود علیہ السلام کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا اس کا نام فرید عالم قوم عاد. ماشاء اللہ قوم عاد. یہی صحیح بتا رہے ہیں جی؟ یہی تھا. کیا نام تھا؟ قوم عاد. جی ماجد بھائی آج کیا ایک کام کر لیتے نا, اس سیگمنٹ کی اہمیت یہ مدنی چینل کے ناظرین سے نہیں پوچھ لیں؟ چلیں جی مدنی کو کیسا لگ رہا ہے یہ سیگمنٹ؟ ہاں یہ سیگمنٹ آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں, جواب بھی ریکارڈ کروائیں, ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں. اور اس سیگمنٹ کو دیکھنے کی دعوت کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں, پروگرام کو دیکھنے کی دعوت کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں, اور کون سی کال ہے آج, آپ نے ان باتوں کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. جی تو پیارے بچوں آج ہم سننے جا رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں. ان کے بارے میں صالح علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر اس طرح فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اور ہم نے صالح علیہ السلام کو ان کی ہم قوم ثمود کی طرف بھیجا. کیا نام تھا ان کی قوم کا؟ ثمود, قوم ثمود. تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوم ثمود کی طرف بھیجا. اور حضرت صالح علیہ السلام یہ حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے. کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد. حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے کتنے سال بعد تشریف لائے تھے؟ یہ کل ہم نے سنا تھا حضرت 800 سال. حضرت ہود علیہ السلام 800 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کے تشریف لائے تھے. اور حضرت صالح علیہ السلام یہ حضرت ہود علیہ السلام کے 100 سال بعد تشریف لائے. اور کس قوم کی طرف؟ قوم ثمود کی طرف. تو پیارے بچوں حضرت صالح علیہ السلام یہ اللہ پاک کے بڑے ہی پیارے نبی ہیں. ان کی قوم بڑی نافرمان تھی اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کو ایک مانو. کیا فرمایا بچوں؟ اللہ کو ایک مانو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اس کی ہی عبادت کرو, کیونکہ
اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اللہ ہی تمہارا معبود ہے. یہ الفاظ حضرت صالح علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلے اور آپ نے اپنی قوم کو ہدایت دیتے ہوئے، رہنمائی کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا. مزید حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ پاک کی نعمتیں یاد دلائیں. کیا یاد دلائیں بچوں؟ نعمتیں، انعامات یاد دلائے کہ اے میری قوم، تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہاں پر قوم عاد آباد تھی. کون سی قوم؟ قوم عاد. اللہ پاک نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ تمہیں آباد کیا. یہ اللہ پاک کی نعمت ہے کہ تمہیں رہنے کے لیے زمین دی. تمہیں رہنے کے لیے زمین دی. تم گرمیوں میں گرمیوں سے بچنے کے لیے بڑے بڑے محلات بناتے ہو. یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. تم سردیوں میں سردیوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں میں گھر بناتے ہو. یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اس طرح اپنی قوم کو انعامات یاد دلائے. کیونکہ انعامات جب کسی قوم کو یاد دلائے جائیں، کسی کو بھی، تو وہ کیونکہ احسان ہوتا ہے نا. یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تب وہ احسان یاد کرتا ہے کہ مجھ پر اتنے احسانات ہیں، تو بندے کو چاہیے کہ ان احسانات کے بدلے وہ کیا کرے؟ حکم مانے. کیا کرے؟ حکم مانے. تو اس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو احسانات یاد دلائے اور فرمایا کہ تم کفر اور گناہ نہ کرو. کیا فرمایا؟ کفر اور گناہ نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ کفر اور گناہ کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے. زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اللہ پاک کا عذاب آتا ہے. کفر اور گناہ ہی کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب آتا ہے. اب پیارے بچوں، جب یہ سب معاملہ ہوا تو قوم ثمود کا سردار، قوم ثمود کا سردار، قوم کا ایک سردار ہوا کرتا ہے. تو اس قوم کا جو سردار تھا، جس کا نام تھا جندع یا جندع، اس طرح جیم نون دال اور عین، جیم نون دال اور عین. تو یہ نام تھا قوم ثمود کے سردار کا. اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. کیا دکھائیں؟ معجزہ دکھائیں. میریکل. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہ کس کس کو پتہ ہے یہاں پر؟ معجزہ. انس صاحب. جو اللہ عز و جل کے نبی زور سے جو اللہ عز و جل کے نبی بتاتے ہیں کہ جو اللہ عز و جل کے نبی بتاتے ہیں وہ تو باتیں ہوتی ہیں پیاری پیاری. فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. فرماتے بھی باتوں میں آئے گا. باتوں کو معجزہ. مائک تو قریب میرے بچے آواز نکالیں. اللہ عز و جل کے نبی فرماتے ہیں، انہی کو معجزہ کہتے ہیں. وہی نا، وہ جو باتیں فرما رہے ہیں اس کو معجزہ کہیں گے. یہ کہہ رہے ہیں نا بھائی مائک میں جو سچ ہوگا یعنی نعت میں کیسے مائک ہلتا نہیں ہے، ادھر ہی رہتا ہے مائک، اور باتوں میں ادھر ادھر جا رہا ہے. اچھا ہاتھ ہل رہا ہے. جی جی انس بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو عام زندگی میں عام لوگوں کو کرنا ممکن نہیں ہو اور اللہ کے نبی کر دکھائیں، اس کو معجزہ کہتے ہیں. جی بھائی ان کے بھی یوں آسان، ان کے بھی ذہن میں کچھ ہے، یہ بھی لے لیتے ہیں. ان سے بھی لے لیتے ہیں. جو کیا نام ہے، زور سے آواز نکال کے بھی، جو وہ کیا نام ہے انبیاء کرام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کو مانتے نہیں، جو ان کو دکھانے کے لیے جو کہتے ہیں وہ معجزہ کہلاتا ہے. اچھا جی چلیں جی اب دیکھتے ہیں کہ کیا باتیں آئی ہیں. اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیا جائے کیا کہیں گے کہ جو کام نارملی کسی انسان کے لیے پاسبل نہ ہو، نارملی کسی انسان کے لیے پاسبل ہی نہ ہو، وہ کام اگر اللہ پاک کے نبی کر دیں، وہ کام اللہ پاک کے نبی کر دے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یہ بھی تو باتیں کرنا، بھی چاند سے باتیں کرنا، یہ نبی کا معجزہ ہے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے جو معجزہ طلب کیا وہ تھا کہ آپ پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں. کون سا معجزہ؟ پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کے دکھائیں، پہاڑ سے اونٹنی. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا، قوم کے سردار نے کہا، جندع نے، کہ ہم ایمان لے آئیں گے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اللہ پاک سے دعا مانگی. تو پیارے بچوں، قوم بھی اس وقت وہی موجود تھی. دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکل آئی. پہاڑ پھٹا، پتھر پھٹا اور اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی. اور وہ اونٹنی وہ ساری کوالٹیز جو اس قوم نے مانگی تھی، ڈیمانڈ کی تھی کہ اونٹنی ایسی ہونی چاہیے،
اونٹنی ایسی ہونی چاہیے, اونٹنی کے ساتھ شرائط بھی تھے, شرائط بھی تھے کہ ایسی ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے, وہ تمام کوالٹیز اس اونٹنی میں پائی جا رہی تھی. سبحان اللہ. جو حضرت صالح علیہ السلام, یہ معجزہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا, اور یہ وہی اونٹنی ہے جو جنت میں بھی جائے گی. یہ بڑی مشہور ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی, یاد رکھیے گا قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو یہ اونٹنی جنت میں جائے گی. کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی. تو پیارے بچوں, اب جب حضرت صالح علیہ السلام نے یہ معجزہ دکھایا تو قوم کا جو سردار تھا وہ تو ایمان لے آیا. قوم کا سردار ایمان لے آیا. اس کے ساتھ اس کے خاص لوگ تھے. سردار کے ساتھ کچھ خاص قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ایمان لے آئے. لیکن جو قوم تھی وہ ایمان لے کر نہیں آئی. قوم ایمان لے کر نہیں آئی. اب جب یہ سارا معاملہ ہوا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک نصیحت بھی کی کہ جو اونٹنی ہے تم اس کو تنگ نہ کرنا, اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا, اسے ایسے ہی چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں سیر کرے, کھائے اور پیے. تم اس کو مارنا نہیں, تم اس کو ڈرانا نہیں, تم نے اس کو قتل نہیں کرنا ہے. تو یہ ساری نصیحتیں حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمائی. یہ کیوں فرمائی؟ وہ اس وجہ سے کیونکہ پیارے بچوں اونٹنی جو تھی نا وہ حضرت صالح علیہ السلام کی, ایک دن قبیلے کا پانی وہ پیتی اور دوسرے دن قبیلے والے پیتے. یعنی وہ ایک دن میں قبیلے کا سارا پانی پی جاتی, ایک دن میں قبیلے کا سارا پانی وہ اونٹنی پی جاتی. تو یہ جو بات تھی یہ قوم کو پسند نہیں آئی, پریشان کرتی, قوم کو پریشان کرنے لگی. تو حضرت صالح علیہ السلام چونکہ اللہ پاک کے نبی, انہوں نے پہلے ہی بیان فرما دیا, پہلے ہی نصیحت کر دی کہ تم نے اونٹنی کو ستانا نہیں ہے. لیکن جب قوم کو یہ بات پسند نہیں آئی تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. کیا کرنے کا؟ قتل کرنے کا. کیونکہ یہ پریشان ہو رہے تھے, ایک دن قبیلے کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی اور دوسرے دن ان کی باری ہوتی, ان کے جانوروں کی باری ہوتی, جتنے بھی چرند پرند ہوتے وہ دوسرے دن پیتے. تو پیارے بچوں ہوا یوں کہ انہوں نے اونٹنی کا پیچھا کیا, اونٹنی کو تلاش کیا, اونٹنی مل گئی. تو اونٹنی کو ایک شخص نے قتل کیا, ایک نے ذبح کیا اور ایک نے اس کی مدد کری. اور جتنے بھی قوم کے لوگ تھے وہ سارے اس بات پر ایگری تھے. کیا تھے؟ ایگری تھے. ذبح کس نے کیا تھا؟ صرف ایک بندے نے, یاد رکھیے گا, اور ایک نے ہیلپ کری تھی. لیکن جتنے بھی قوم والے تھے وہ اس بات پر ایگری تھے کہ یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے. تو پیارے بچوں جب انہوں نے یہ کام کیا اب وہ حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو جو آپ نے ہمیں عذاب سے ڈرایا تھا, ہم نے تو آپ کی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے, آپ وہ عذاب لے کر آئیں. بدتمیزی کرنے لگے اللہ پاک کے نبی کے ساتھ, اللہ پاک کے نبی کے ساتھ. تو پیارے بچوں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اللہ پاک نے عذاب نازل فرمایا. اور یہ عذاب کس طرح آیا آئیے سنتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو تنبیہ کر دیا. تنبیہ کرنا کہتے ہیں پہلے سے ہی آگاہ کر دینا, پہلے سے ہی آگاہ کر دینا, بتا دینا کہ عذاب کب آئے گا, کیسے آئے گا, کس طرح آئے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 3 دن اپنے گھروں میں دنیا کے جتنے عیش و آرام تم نے کرنے کر لو. کتنے دن ہے تمہارے پاس؟ صرف 3 دن. صرف 3 دن ہے, صرف 3 دن. اور چوتھے دن اللہ پاک کا عذاب آنے والا ہے, چوتھے دن اللہ پاک کا عذاب آنے والا ہے. اس کی نشانی بتائی, فرمایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے یلو ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ یلو ہو جائیں گے. دوسرے دن ریڈ ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ ریڈ, لال ہو جائیں گے. اور تیسرے دن بلیک, سیاہ, تیسرے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اور چوتھے دن اللہ پاک کا عذاب نازل ہوگا. پیارے بچوں اسی طرح ہوا کہ اتوار کے دن دوپہر کے وقت ایک سخت آواز آئی, ایک خطرناک آواز آئی کہ اس آواز نے ان کے جگر پھاڑ دیے, اس آواز نے ان کے جگر پھاڑ دیے. اور اچانک ایک زلزلہ آیا, ارتھ کویک آیا, تو سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے. اور حضرت صالح علیہ السلام اور جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے وہ کس طرح بچے کہ حضرت صالح علیہ السلام ان سارے مسلمانوں کو جنگل میں لے گئے تھے. کہاں لے گئے تھے؟ جنگل میں لے گئے تھے. تو اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام بعد میں مکۃ المکرمہ تشریف لے گئے. تو یہ تھا قوم ثمود کا واقعہ. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ پاک کے نبی کو جھٹلانا, ان سے بدتمیزی کرنا, ان کی بات نہ ماننا, اس کی سزا کیا ہوتی ہے یہ آپ سنتے آ رہے ہیں.
ہم جتنے بھی واقعات سنتے جا رہے ہیں پیارے بچوں یہ بات یاد رکھیں، کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، نافرمانی کی، ان کا کہنا نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ہے۔ کہیں جو ہے بہت زیادہ بارش ہوئی، کہیں جو ہے طوفان آ گیا، کہیں جو ہے وہ پرندے آ گئے، مچھروں والا عذاب۔ تو یہ اب اچھا جو کچھ پرانا بھی انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں، انشاءاللہ یہ بہت آگے جا رہے ہیں، ہاں بہت آگے کی طرف چلتے چلے آ رہے ہیں۔ بس یہ بڑے کافی انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، تقریباً 26 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ اب کسی بھی نبی علیہ السلام کا نام آئے تو آپ بچے اگر یہ پروگرام یہ سیگمنٹ آپ نے دلچسپی سے دیکھا ہوگا، توجہ سے دیکھا ہوگا تو آپ کی ان کی سیرت کی کچھ نہ کچھ باتیں معلوم ہوگی۔ ہاں حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے، ان کی قوم کا یہ حال ہوا تھا، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے، کسی کے سامنے آپ بیٹھ کر بیان کر سکتے ہیں۔ تو کچھ اب ہم کالز کی جانب بڑھیں گے، دیکھیں گے کہ بچے کیا ہمیں باتیں بتا رہے ہیں۔ جی بچوں آ جائیے کالز کی جانب۔ میرا نام نعمت ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں۔ آج میں آپ کو جواب دوں گی۔ آج کس بار کا جواب قوم عاد ہے۔ درست ہے بھائی؟ جی بالکل درست۔ چلیں جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام محمد کلیم رضا تاری ہے اور آج میری دوسری کال ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، بہترین ہو گیا، گڈ ہو گیا۔ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا نام بتایا جی۔ ایک اور کال دیجیے۔ ہود علیہ السلام، ہود بتایا، لوط علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا نام تو قوم عاد نہیں تھا نا؟ پھر غلط ہو گیا، پھر تو غلط ہو گیا جی۔ ہود علیہ السلام کر لیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا۔ چلیں کال ریکارڈ کرنے سے پہلے آپ لکھ لیا کریں تو اگر پھر صحیح جواب آئے گا آپ کے پاس۔ چلیں جی ایک اور کال دیں۔ میرا نام محمد فرقان اشرفی ہے۔ آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا نام تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد۔ جزاک اللہ خیرہ۔ کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ ایک ہی سانس میں ریکارڈ کروا دی میرے بچے نے، زبردست۔ ایک اور کال دیجیے۔ میرا نام عمر شہزاد ہے اور میں چکوال سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب قوم عاد ہے اور اس قوم کا نام قوم ہاد ہے۔ ہاد، قوم عاد، قوم ہاد اور قوم ہاد بھی بولا ہے، قوم ہاد بولا ہے، صحیح ہے تو یہ آ رہا ہے۔ چلیں اب ذرا واضح کر کے وہ کلیئر ہو۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میرا نام ناہش بھی ہے، میں چشمہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ بتا دیجیے جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا۔ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر پریشانی میں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مجھے آپ کا پروگرام پیارے انبیاء بہت اچھا لگتا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، بہت اچھی بات کہی انہوں نے سیکھا، پروگرام سے سیکھا، سیگمنٹ سے سیکھا۔ یوسف علیہ السلام کا ان کو قصہ مجھے امید ہے کہ ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا۔ آپ کسی دوسروں کو سنائیں۔ کل میرے پاس ایک چھوٹی سی بچی ہے، اپنے مدنی چینل پہ آتی ہے، تو اس کا ایک واٹس ایپ تھا، تو کہنے مجھے کچھ یاد کرنے کے لیے دیں۔ تو یہ پورا جو پروگرام ہے یہ پورا یاد کرنا، یہ سن لیں، دوسروں کو سنائیں، اور جب آپ کو پتہ چل جائے نا فوراً کسی اور کو بتا دیں، تو یہ آپ کو اچھا ہو جائے گا۔ جب آپ پڑھانے لگ جائیں گے، اگر کہیں کچھ آپ کے گھر میں بچے اچھے نہیں ہیں تو آپ خود ہی آپ شیشے کے آگے کھڑے ہو جائیں، آج میں آپ کو قوم لوط کا واقعہ سناؤں گا، اپنے آپ کو ہی سنا دیں، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ امی کو سنا دیں، ابو کو سنا دیں، دادا کو سنا دیں، دادی کو سنا دیں۔ پیارے بچوں، اس طرح ہمارا آج کا پروگرام کا وقت جو ہے اختتام ہوا، جس کا نام ہے زور سے اسلام۔ کل انشاءاللہ عز و جل آپ کوئی دوسرا پروگرام دیکھ سکیں گے، لیکن سیٹرڈے والے دن، ہفتے والے دن آپ یہی پروگرام دیکھیں گے، اسلام فور کڈس۔ تو پیارے بچوں، کالز بھی کرنی ہے، دوسروں کو اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت بھی دینی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس انداز سے امیر اہل سنت چاہتے ہیں اس انداز سے میں مدنی چینل کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی بچوں۔ بچوں کا مدنی چینل